بہت شکریہ ارتقاء انسٹیٹیوٹ کا، کلیم صاحب، آپ کا، ایاز، اور جو پوری والنٹیئرس کی ٹیم ہے، آپ لوگ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہ آرگنائز کیا اور مجھے دعوت بھی تھی کہ میں کچھ بات کروں. تو آج کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں موضوع جو مجھے سونپا گیا ہے وہ ہے مارکسزم اور سائنس. جی بالکل، میں تعارف کی طرف ہی آ رہی ہوں کہ میں خود ایک بایولوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں. میری ٹریننگ جو ہے وہ بایولوجی میں ہے. میری پی ایچ ڈی جو ہے وہ مولیکولر بایولوجی میں تھی اور اس کو کچھ سال ہو گئے ہیں. اور جیسے میں پی ایچ ڈی کری تھی خود سائنس میں، تو اسی طرح سے جو ہے وہ سیاسی طور پر میری خود ایک سائنس کی کرٹیک بھی بن رہی تھی، اور کچھ سیاسی دوست بھی تھے جن سے میرا واسطہ پڑ گیا، اور انہوں نے بھی مجھے سائنس کی سیاسی کرٹیک سے بھی متعارف کرایا. تو میں اس کے اندر جو ہے وہ بھی بہت زیادہ انٹرسٹ ہو گئی، اور پھر اب جو ہے وہ میں سائنس کے طور پہ، سائنٹسٹ کے طور پہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سائنس کے سیاسی پہلوؤں اور سماجی پہلوؤں پر بھی ریسرچ کرتی ہوں. تو ویسے تو میں کراچی سے، لیکن آج کل انگلینڈ میں بیسڈ ہوں، یو کے میں بیسڈ ہوں، مگر رابطہ یہاں سے رہتا ہے. ایک اور جو میری سیاسی وابستگی ہے جس کے بارے میں یہاں میں پلگ ڈالنا چاہتی ہوں وہ ہے جمہور میگزین سے. ہمارا ایک آن لائن میگزین ہے جو لیفٹ کی، ساؤتھ ایشیا میں لیفٹ کی سیاست کے بارے میں ہم پبلش کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ ہم ساؤتھ ایشیا میں لیفٹ کی سیاست کا ایک فورم بنے جہاں پر ہم ڈبیٹس کر سکیں، لوگوں کو آگاہ کر سکیں، اور اس کے بارے میں اس کو مزید ہم فروغ دے سکیں. تو ضرور چیک کریے گا. ہمارا ایڈریس ہے jamhoor.org، اور اگر اس میں کوئی بھی رکاوٹ ہو تو پلیز مجھ سے رابطہ کریں. تو یہ میرا چھوٹا سا تعارف تھا. تو جیسے کہ میں نے کہا، میری اپنی ریسرچ جو ہے وہ مولیکولر بایولوجی، جینیٹکس، اور اس کے اوپر تھی کینسر کے جینیٹک پہلوؤں پہ میری ریسرچ تھی. اور اسی کے تناظر میں تھوڑی سی بات کروں گی، اوور آل مارکسزم اور سائنس میں بات کروں گی. لیکن جب سائنس کے بارے میں بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں زیادہ تر بایولوجی کے بارے میں بات کروں گی، کیونکہ یہ میری فیلڈ آف ایکسپرٹیز ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو بات میں کروں گی وہ ایک لارجر سائنٹیفک ٹاپکس کے لیے بھی ریلیونٹ ہوگی. اور میں کوشش یہ کروں گی کہ سائنٹیفک کانسیپٹس میں آسان سوالوں میں سمجھاؤں، اور میں ازیوم کروں گی کہ تھوڑا بہت لوگوں کو پتہ ہے کہ سیل، جین، یہ ساری باتیں لوگوں کو پتہ ہی ہیں. اگر نہیں ہے تو پلیز آپ مجھے روک کے ہاتھ کھڑا کر کے مجھ سے بات کر لیں یا سوال پوچھ لیں. تو سوری، تھوڑی سی تمہید. تو اب یہ ٹاک کی طرف آتے ہوئے جو ہے وہ سوال ہے سب کے لیے کہ سائنس کیا ہے. تو اگر کسی کون جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال سکتا ہے کہ سائنس ہے کیا. آپ بتائیں. تجربے اور مشاہدے، آپ بھی کچھ کہہ دیں. ایک سسٹمیٹک طریقے سے اسٹڈی کرنا کسی چیز کو، مطلب آپ ایک ہائپوتھیسس بنانا، دین اس کو پھر آبزرو کرنا، پھر اس کی ٹیسٹنگ، اینڈ دین آپ دیکھ لیں کہ آپ کا ہائپوتھیسس کیا ہے. یہ پورا جو سسٹم ہے سائنس اس پر بالکل سائنٹیفک میتھڈ کی طرف آپ سب اشارہ کر رہے ہیں کہ سائنٹیفک میتھڈ جو ہے اس کو عام طور پہ سائنس کہا جاتا ہے. کہ بھائی ہائپوتھیسس بنایا اور اس کے ذریعے کچھ سوال پوچھے تو پھر ان کو ٹیسٹ کیا، ایکسپیریمنٹس کیے، ڈیٹا کلیکٹ کی، ریزلٹس انالائز کیے، اور یہ نئی نالج کریٹ ہو گئی. یہ ہے سائنس. صحیح، یہی بات ہے. اور کسی کے پاس؟ جی. یوزنگ یور 5 senses، بالکل. جو ایمپیریکل آبزرویشن، کہ آپ کیا چیز میجر کر سکتے ہیں، کیا چیز اس کے اندر سے اخذ کر سکتے ہیں، آپ کیا چیز دیکھ سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں، اس کی ایمپیریکل آبزرویشن کو سائنس کہتے ہیں. بالکل سچ کی طرف، حقیقت کی طرف جو ہے وہ ایک گامزن ہونے کو سائنس کہتے ہیں. کہ جس طرح سے ہم جو ہے وہ ریئلٹی کو سمجھتے ہیں، اس کا جو سچ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو سائنس از دا پرسوٹ آف ٹروتھ. یہ بالکل آپ لوگ سب نے صحیح طرف اشارہ کیا کہ یہی سائنس کو سمجھا جاتا ہے. کہ سائنس کو اگر ہم تصور کرتے ہیں کہ سائنس کیا ہے، تو اس کی جو مین جو باتیں سامنے آتی ہیں، جو زیادہ تر جس طرح سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ یا تو سائنس کو سائنٹیفک نالج کے طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہے فیکٹس. سائنس بتاتا ہے ہمیں فیکٹس، دنیا کے بارے میں جو چیزیں ہیں، جیسے دنیا ہے ویسے سائنس ہمیں بیان کر دیتا ہے کہ یہ دنیا ہے، اور ہمیں سائنس نے بتا دیا کہ یہ ایسے ہے. پانی 100 ڈگری پہ گرم ہوتا ہے، اسپیڈ آف لائٹ یہ ہے، پلینٹ اتنے ہیں، آپ کے خون میں اتنے سیلز ہیں، یہ سب آپ کو سائنس بتا دیتا ہے. تو سائنس جو ہے وہ فیکٹس ہیں، تھیوریز ہیں، ڈیٹا ہے.
یا تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سائنس کیا ہے, سائنس جو ہے وہ انسٹیٹیوشنس ہیں, سائنٹسٹ جو ہیں وہ سائنس کرتے ہیں, سائنٹیفک علم کو حاصل کرنا سائنس ہے, تو ریسرچرز, جرنلز, یونیورسٹیز, یہ سب سائنس ہیں. یا تو پھر جو آخری طرف آپ لوگوں نے اشارہ کیا کہ سائنٹیفک میتھڈ کے ایک سسٹمیٹک طریقے سے دنیا کو جاننا جو ہے وہ سائنس ہے. تو ان ساری چیزوں کے اندر جو باتیں, جو اوور آل جو اس کی امپلیکیشنز ہیں, وہ جو آپ نے اشارہ کیا کہ سائنس کو اس کے اندر جو ویلیوز ہیں اس پورے پروسیس کی, وہ یہ ہوتی ہیں کہ سائنس جو ہے وہ آبجیکٹیو ہے. ایک جس طرح سے, جیسے میں نے کہا, جس طرح سے چیزیں ہیں ویسے سائنس ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ ہے, تو وہ آبجیکٹیوٹی ہے. اس کے اندر کوئی ہیومن ایرر یا ہیومن انفلوئنس یا ہیومن پرسپیکٹیو یا آپ کی اپنی جو ہے, جس طرح ایاز کی ٹاک میں بھی اشارہ تھا کہ سبجیکٹیوٹی کا اس کے اندر اتنا کوئی رول نہیں ہے, آبجیکٹیوٹی کا زیادہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ بھائی جس طرح سے دنیا ہے اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں, اسی کو ہم سائنس کہتے ہیں. تو آبجیکٹیو ہے, ان بائسڈ ہے, یونیورسل ہے, یعنی کہ آفاقی حیثیت ہے سائنٹیفک نالج کی, کہ اگر سائنس نے, امریکہ میں بیٹھے سائنٹسٹ نے کہہ دیا کہ یہ ہے دنیا, تو وہ پاکستان میں لوگوں کے لیے بھی ویلڈ ہے, وہ مریخ پہ لوگوں کے لیے بھی ویلڈ ہے, وہ کہیں پہ بھی ویلڈ. تو یونیورسل ریئلٹی ہے سائنس. اور اسی طرح جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی ٹروتھ کیا ہے, سچ کیا ہے. سائنس جو ہے وہ ہمیں لے کے جاتی ہے ایک ایکچولی ایگزسٹنگ دنیا کی طرف. تو اس کی ایک نیوٹرل نالج ہے, نیوٹرل مطلب سچ ہے, سچ تو اچھا ہی ہوتا ہے, تو سچ کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور وہ ایک نیوٹرل نالج ہے جو سائنس ہے. اور جب جیسے جیسے ہم اس کے پاس پہنچ جائیں گے, جیسے جیسے ہماری سائنس ایڈوانس کرے گی, جیسے جیسے ہمارے پاس اچھی ٹیکنالوجی آئے گی, اچھے ٹولز آئیں گے, ہم مزید اس سچ سے کلوزر اینڈ کلوزر پہنچ سکتے ہیں. اور جیسے جیسے ہم اس سے قریب ہو جائیں گے, ویسے ہم جو ہے اس کو اپنے مقاصد کے لیے, اس دنیا کو ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال بھی کر سکیں گے, اپنے لیے سہولیتیں بھی پیدا کر سکیں گے, ہماری ترقی اسی طرح ہوگی. تو جیسے جیسے سائنس آگے بڑھے گی, دنیا کو سمجھے گی, ویسے ویسے ہم اس دنیا سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے, اور یہ ہماری ترقی ہے. تو یہ ایک اوور آل سائنس کا, ایگزسٹنگ سائنس کا جو ہے وہ پیراڈائم ہے, کہ مطلب یہ ہوتی ہے سائنس, اور یہ ہم سب کی بہتری کے لیے ہے. ایک ایکسٹریم لیول پہ ہم اس کو سائنٹزم کا نظریہ کہتے ہیں, یعنی کہ دی آئیڈیا دیٹ سائنس الون کین رینڈر ٹروتھ. سائنس کی اجارہ داری ہے ٹروتھ کے اوپر, باقی سب جو نان سائنٹیفک علوم ہیں وہ سب دنیا کا سچ نہیں بتا رہے. سائنس کے پاس ہے یعنی کہ اجارہ داری ہے سچ کے اوپر. اب ظاہر ہے کہ ہم اس کو اگر تھوڑا سا گہرائی میں سوچیں تو ایسا نہیں ہے, رائٹ. جیسے سائنس جو ہے وہ بہت ساری باتیں سائنس کے اندر آبجیکٹیو نہیں ہے. سائنس کے اندر ریسزم ہوتی ہے, سائنس کے اندر سیکسزم ہوتی ہے, سائنس کے اندر جو ہے وہ بایس آتا ہے. پرانے آپ سائنس کی ہسٹری اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر بایس ہے, اور ہم اس کے اوپر مزید بات بھی کریں گے. سائنس کی ایک آفاقی حیثیت نہیں ہے. کچھ چیزیں جو پہلے سائنس کے اندر تسلیم شدہ تھیں وہ آج تسلیم شدہ نہیں ہیں, تو اس کے اندر کچھ تضادات ہیں. اور اگر ہم اس کو مزید تھوڑا سا دیکھیں تو آج کی دنیا جہاں پر میں مطلب ہم کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہم ایک لحاظ سے نہج پر پہنچ گئے ہیں, تو اس کے اندر سائنس کے ہمیں ہر قسم کے اس طرح کچھ اوپریسو پہلو بھی نظر آتے ہیں, نقصان بھی نظر آتے ہیں. جیسے ہم نے ایٹم کو ہم نے جب ڈسکور کیا, ایٹم کے رموز ہم نے جانے, تو پھر ہم نے وہاں سے نیوکلیئر بام بھی بنایا. ہم نے فوسل فیوز جانے, تو وہاں سے ہم نے ایسی دنیا بھی بنا دی جس میں اب ہم رہنے کے بھی شاید قابل نہیں ہیں. ہم نے جو ہے وہ سوشل میڈیا, انٹرنیٹ اور اس طرح کی کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز بنائی, تو وہ ہم پر ہی سرویل کر رہی ہیں, ہمیں ہی وہ ان کا پرزنر بنا دیا گیا ہے. ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں, لیکن بہت ساری دنیا کے پاس اسی سائنس کی وجہ سے پینے کو صاف پانی نہیں ہے, سانس لینے کو صاف ہوا نہیں ہے. تو یہ جو سائنس کے جو اوپریسو پہلو ہیں وہ بھی سائنس کا حصہ ہیں. اور ترقی کی جب بات ہوتی ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی بھی یونیورسل نہیں ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک سائنس کے خلاف اب ری ایکشن بھی آ رہا ہے. اور یہ جب کووڈ کا جب پینڈیمک ہوا تھا تو آپ لوگ سب کے سامنے یہ تو کافی عیاں ہوگا کہ سائنس کا جو تنقید جو سائنس پر اب ہو رہی ہے دنیا میں, وہ تنقید جو ہے اس طرح سے ٹھوس بنیادوں پہ باریک سائنس کو سمجھ کے تنقید نہیں ہو رہی ہے, بلکہ ایک اینٹی سائنس تنقید ہو رہی ہے کہ بھائی سائنس تو کچھ ہے ہی نہیں, سائنس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے اب کووڈ کا کوئی وائرس نہیں ہے, وہ تو ایک کنسپریسی ہے, وہ تو ہمیں امپورٹنٹ کرنے کی سازش ہے, اور نہ جو ہے وہ ماسک پہننے کی ضرورت ہے, نہ ویکسین لگانے کی ضرورت ہے, نہ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے, کیونکہ سائنس کی تو کوئی باتیں جو ہیں وہ ویلڈ نہیں ہیں. اسی طرح کلائمیٹ چینج کی ڈینائل کی بڑی موومنٹ ہے, اور اسی
طرح سے اب تو وہ بھی ایک پوری گروہ ہے کافی بڑا سا جو سمجھتا ہے کہ اصل میں دنیا گول تو ہے نہیں, دنیا تو فلیٹ ہے. تو یہ جو ہے وہ ایک ریئیکشن بھی آ رہا ہے سائنس کا. یہ ایک طرح سے میری نظر میں یہ ایک تنقید کا فقدان ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم سائنس کو کس طرح سے تنقید کریں. اور کیونکہ ایک طرح سے ایک ریئیکشن ہے سائنس کے ان پہلوؤں کا جو ہمیں لگتے ہیں کہ اوپریسو ہیں, یا اس کی جو اوور آل جو میسیجنگ ہے اس کے اندر جو فٹ نہیں ہوتے پہلو, اس کی وجہ سے ایک تنقید بھی آتی ہے سائنس پہ کہ بھائی سائنس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, سائنٹیفک میتھڈ اصل میں کچھ نہیں ہوتا, آبجیکٹیوٹی کچھ نہیں ہوتی, اصل میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی, ہر انسان کی اپنی سبجیکٹیو حقیقت ہوتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کا کوئی کام نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو دو پولز ہیں ان کا جو ٹینشن ہے یا جو اس بارے میں تنقید کا جو ایک فقدان ہے سائنس کے اوپر, اس کو ریزالو کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ہسٹوریکل مٹیریلسٹ پرسپیکٹیو لیں سائنس کا, جو کہ ایکچولی بہت اچھی تنقید فراہم کرتا ہے سائنس کے لیے, جس سے ہم سائنس کا دنیا میں کردار بھی سمجھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم اصل میں ایک اور سائنس کو بھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک اور قسم کی سائنس کس طرح ہو سکتی ہے, بجائے اس کے کہ ہم ان دو پولز میں گر جائیں کہ یار سائنس ہی سب کچھ ہے یا سائنس کچھ ہی نہیں ہے. تو جو ہسٹوریکل مٹیریلس پرسپیکٹیو ہے سائنس کا, وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی ایک جس طرح سے جو پہلا جو سائنٹزم والا پہلو تھا کہ بھائی ہر چیز ہی جو ہے وہ سائنس ہمیں حقیقت کا بتاتی ہے, حقیقت جو ہے وہ ایک آلریڈی ایگزسٹنگ چیز ہے جو ہم سے باہر ہے اور ہم اس سے سائنس کے ذریعے بس ہم اس کو ریویل کرتے ہیں, ہم اس کو ڈسکور کرتے ہیں. نہ ہسٹوریکل مٹیریلس پرسپیکٹیو اس کو صحیح مانتا ہے کہ ایک جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک حقیقت آپ سے باہر ایگزسٹ کرتی ہے اور آپ صرف اس کو ریویل کر رہے ہیں. نہ وہ یہ کہتا ہے کہ بالکل حقیقت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, رائٹ. ہسٹوریکل مٹیریلسٹ پرسپیکٹیو جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ حقیقت جو ہے, جس طرح سے ایاز نے بھی بات کی کہ جو حقیقت ہے اس کو سمجھنا جو ہے وہ ایک انسانی سیاسی سماجی عمل کا حصہ ہے. تو جو حقیقت ہے وہ ہم اس کو ایک سماجی اور ایکٹر کے طور پر سمجھتے ہیں. سائنس ایک سوشل پروسیس ہے that both causes and is caused by social organization. یعنی کہ سائنس کرنا ایک انسانی عمل ہے اور اس عمل کی وجہ سے ایک انسانی عمل ہونے کے ناطے وہ ایک سوشل پروسیس ہے اور اس کے اندر جو سوشل آئیڈیاز ہیں, جو سوشل بائسیز ہیں, جو سوشل ہائرارکیز ہیں, جو سوشل ہماری جو سماج کے جتنے بھی الگ الگ پرتیں ہیں, وہ تمام پرتیں جو ہیں وہ ہمارے ایکشن کے اندر جب ہم سائنس کرتے ہیں وہ سموئی ہوئی ہیں. تو سائنس کو سمجھنے کا مطلب ہے کہ ہم ان فورسز کو بھی سمجھیں, ہم ان ایکٹرز کو بھی سمجھیں, ہم ان آئیڈیاز کو بھی سمجھیں جو ہمارے سائنٹیفک پروسیس کے اندر امبیڈڈ ہیں. اور اگر ہم سائنس پر تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم ان چیزوں ان آئیڈیاز کو, ان عوامل کو سمجھیں جو سائنس کے اوپر جن کے ذریعے سائنس ہو رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم ایک اور سائنس کو کریٹ کریں. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس ایک سوشل پروسیس ہے, ٹھیک ہے نا, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس ایک سوشل پروسیس ہے تو اس کے نتیجے میں کچھ اور باتیں بھی ہمیں ماننی پڑیں گی. اگر ایک سائنس ایک سوشل پروسیس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ یہ ایک تھوڑا سا میں پیچھے جاتی ہوں کہ اگر ہم ہسٹوریکل مٹیریلس پرسپیکٹو میں دیکھیں, ڈائلیکٹک پرسپیکٹو میں دیکھیں, تو بیسکلی ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ سائنس ایک سوشل پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم حقیقت کو سمجھ رہے ہیں. ہم اپنے سماجی پروسیس کے ذریعے حقیقت کو سمجھ رہے ہیں. لیکن جیسے جیسے ہم حقیقت کو سمجھ رہے ہیں اس میں لازم و ملزوم یہ بھی بات ہے کہ ہم اس حقیقت کو شیپ بھی کر رہے ہیں. جیسے جیسے ہم اس حقیقت کو سائنس کے ذریعے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, اس انڈرسٹینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اس کو بنا بھی رہے ہیں, ہم اس کو تشکیل بھی دے رہے ہیں. تو وہ ایک لازم و ملزوم بات ہے, رائٹ. تو اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ سائنس ایک سوشل پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم ریئلٹی کو سمجھ رہے ہیں, حقیقت کو سمجھ رہے ہیں, اور ساتھ میں ہم ایک حقیقت بنا بھی رہے ہیں, تو آٹومیٹکلی یہ ایک سیاسی پروسیس بھی ہو جاتا ہے, رائٹ. کیونکہ پھر ہمیں یہ پوچھنا پڑے گا کہ کون کر رہا ہے, کس لیے کر رہا ہے, کیسی حقیقت کو شیپ دیا جا رہا ہے, کن مقاصد کے تحت یہ کام ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں پھر اس کا حصہ بن جاتی ہیں. تو سائنس کو اگر ہم اس سینس میں دیکھیں تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ سائنس جو ہے وہ ایک انسانی, سماجی اور سیاسی عمل ہے, رائٹ.
اور اسی طرح سے جب ہم سائنس کو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بھی دیکھیں گے کس طرح سے سائنس ہوئی ہے, تو پھر جو ہے وہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون سے سماج میں کون سی جو پرتیں تھیں یا کون سے فورسز تھے, کون سے آئیڈیاز تھے جن کے تحت ابھی تک ہماری سائنس ہوئی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ والا جو پرسپیکٹیو ہے وہ ہمیں سائنس کا یہ جو آج کل ہم تضاد دیکھ رہے ہیں اس کی تنقید میں یہ ایک بہت فائدہ مند پرسپیکٹیو ہے, اور اس کے ذریعے ہمیں آج کی سائنس کو انالائز کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کے زمانے میں, آج کی دنیا میں سائنس کا کیا کردار ہے, کیا سماجی کردار ہے, کیا سیاسی کردار ہے, کس طرح سے جو ہمارے سماج میں باقی جو فورسز ہیں انہوں نے سائنس کو کس طرح شیپ کیا ہے, اور سائنس مزید پھر ان چیزوں کو کس طرح شیپ کر رہا ہے, کس طرح ہماری جو سیاسی سماجی آئیڈیاز ہیں وہ کس طرح سے ہماری سائنس کے اندر انٹیگریٹڈ ہیں, ہمارے سائنٹیفک عمل میں انٹیگریٹڈ ہیں, اور اس سائنٹیفک عمل کے ذریعے جو ہم دنیا بنا رہے ہیں وہ دنیا پھر ان تمام سماجی آئیڈیاز کو کس طرح سے تقویت فراہم کر رہی ہے. تو یہ جو ہے وہ یہ جو کوٹ ہے اس کا جو اگلا ہی لائن ہے جو کہ مجھے بہت امپورٹنٹ اور پاورفل لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو ڈینائی کرنا, اس بات کو ریجیکٹ کرنا کہ سائنس ایک پولیٹیکل ایکٹ ہے, اٹ سیلف ایک پولیٹیکل ایکٹ ہے. یعنی یہ بات کو چھپانا, یہ اس بات کو تسلیم نہ کرنا کہ سائنس پولیٹیکل ہے, یہ بات کہنا کہ نہیں سائنس تو آبجیکٹیو ہے, اس کے اندر سیاسی اور انسانی کوئی عمل نہیں ہے, وہ اٹ سیلف ایک پولیٹیکل بات ہے جو کہ ان تمام سوشل اسٹرکچرس کو کور دیتا ہے, اوبسکیور کرتا ہے, جو ایکچولی چاہتے ہیں کہ ہم یہی سمجھیں کہ سائنس پولیٹیکل نہیں ہے. رائٹ. تو یہ ایک چھوٹی سی تمہید اس لیے تھی جو کہ میں آگے جا کے بات کروں گی جو زیادہ تھوڑی سی ٹھوس اور تھوڑی پریکٹیکل سائنس کی طرف ہوگی, اور وہ یہ کہ ہم اس تناظر میں جو میں نے آپ کو بتایا, میرا خیال ہے کہ کنٹمپریری سائنس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر کیا پولیٹیکل اور آئیڈیولوجیکل, نظریاتی اور سیاسی اس کے کیا بیسز ہیں, اس کے ذریعے کس قسم کی سائنس شیپ ہو رہی ہے, اور اس کی جو اس سائنس کی پھر کیا امپلیکیشنز ہیں ہمارے سماج کے اوپر. اور اگر ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں ہم پھر کس قسم کی یعنی کہ اگر سائنس ایک سیاسی اور سماجی اور انسانی عمل ہے تو اس کا مطلب کہ اس کو کرنے کا ایک ہی طریقہ تو نہیں ہے, اس کو کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جو ہمارے سیاسی اور سماجی باقی جو پرتیں ہیں اس سے انسپائرڈ بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم پھر ایک آلٹرنیٹیو سائنس کس طرح سے شیپ کریں, تو یہ جو ہے وہ جو ایک اس ٹاک کا مقصد ہے. اس وقت تک کلیئر ہے, اور میں آگے چلوں. زبردست. تو میری جو بات ہے وہ میری جو ریڈنگ میں نے آپ لوگوں کو دی ہوئی ہے, بایولوجی ایز آئیڈیولوجی نام کی ایک کتاب ہے, دا ڈاکٹرن آف ڈی این اے, جو کہ ایک بہت زیادہ ایکسیسیبل اور جامع کرٹیک ہے آف بایولوجی, اور کس طرح سے بایولوجی کو کیپٹلزم آج کی اکانومی نے شیپ کیا ہے اور کرتا جا رہا ہے. حالانکہ یہ تھوڑی سی پرانی کتاب ہے, 1991 کی ہے, اور یہ ایکچولی ایک سیریز آف لیکچرز ہیں. میں آپ لوگوں کو بہت انکریج کروں گی کہ جو صرف پہلے چیپٹر کے علاوہ چھوٹی سی کتاب ہے, اگر موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا, کیونکہ اس سے حالانکہ تھوڑی سی پرانی ہے, اس کی بہت ساری باتیں اور ایکچولی پریڈکشنز اب کافی ویلڈ ہیں اور کافی ریلیونٹ ہیں. تو یہ صرف جو ہے وہ میں کچھ باتیں اس میں سے لوں گی, باقی کچھ باتیں اپنی طرف سے بھی کروں گی, لیکن یہ بات میں یہ کتاب جو ہے وہ پڑھنے والی ہے. تو اب تھوڑا سا اور مزید اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ سائنس ایک سیاسی عمل کیسے ہے. آج کی سائنس جو ہے وہ اس کے اندر کون سی سیاسی پرتیں حاوی ہیں اور کس طرح سے وہ ایک سیاسی عمل بن گیا ہے. تو کچھ باتیں تو کافی میرا خیال ہے عیاں ہیں. اگر ہم تھوڑا سا گہرائی میں سوچیں تو جس طرح سے سائنس ہوتی ہے, جو سوال فار ایگزامپل پوچھے جاتے ہیں, جن پرابلمس کو ورتھی آف انویسٹیگیشن سمجھا جاتا ہے, وہ خود ہی سیاسی طریقے سے ڈٹرمن ہوتے ہیں. رائٹ. وہ کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کہ وہ مطلب آسمان سے تو نہیں اترے ہوئے, وہ ایک پروسیس آف ڈیسیشن میکنگ ہے, پروسیس آف فنڈنگ ہے, جس کے اندر کچھ پرائیورٹیز سیٹ ہوتی ہیں کہ بھائی ان چیزوں پر ہمیں سائنس کرنی ہے اور ان چیزوں پر نہیں کرنی ہے. فار ایگزامپل بہت ساری سائنس اب کیونکہ ویسٹرن دنیا میں ہوتی ہے, تو اس لیے جو بہت زیادہ سائنس جو خاص طور پہ بایولوجی اور ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ کرونک ڈیزیزز پر ہوتی ہے, کینسر, ڈائبٹیز, ہارٹ ڈیزیز, بلڈ پریشر, سو آن اینڈ سو فورتھ. اب یہ جو اس کے برعکس جو ہے بہت کم ریسرچ ان چیزوں پر ہوتی ہے جو انفیکشس ڈیزیز سمجھے جاتے ہیں, ملیریا,
پولیو, ٹراپیکل ڈیزیزز, ڈینگی ہو گیا, جتنے بھی ہمارے ہیپیٹائٹس ہو گیا, ایڈس ہو گیا, اس کے اوپر بہت کم ریسرچ ہوتی ہے. حالانکہ یہ جو بیماریاں ہیں ان کے نتیجے میں بہت زیادہ لوگ باقی دنیا کے اندر نسبتاً کہیں زیادہ لوگوں کو افیکٹ کرتی ہیں اور کہیں زیادہ ان کے اوپر جو ہے وہ اس کی وجہ سے مسائل ہیں اور لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں. لیکن اگین جو سوال ہم پوچھتے ہیں, یعنی کہ چاند پہ جانا فار ایگزامپل ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کے اوپر زیادہ پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اس دنیا کے کلائمیٹ کے لیے آلٹرنیٹیو سولوشنز فار ایگزامپل نکالنا. تو یہ جو سوال ہیں وہ دمسیلز وہ بھی پولیٹیکل سوال ہیں, وہ بھی ایک سیاسی ترجیحات کی بنیاد پہ وہ سوال شیپ کیے جاتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جیسے ہم سوال پوچھیں گے اسی کے حساب سے ہمیں جواب ملا کریں گے. تو یہ تو کچھ چیزیں جو بالکل بیسک اور عام بات ہے کہ بھائی سائنس جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ایکٹ ہے, کیونکہ جو سوال ہم پوچھتے ہیں وہ سوال بھی پولیٹیکل ہیں, وہ سوالوں کی ترجیحات پولیٹیکل ہیں. اس کے بعد جو لوگ سائنس فنڈ کرتے ہیں, بہت ساری سائنس, شاید آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ دنیا کے اندر بہت زیادہ سائنس جو ہے وہ US ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس فنڈ کرتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر US ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس جو کہ ایک امپیریل پاور ہے, اگر ان کی ملٹری کی فنڈنگ ریسرچ کی طرف جا رہی ہے تو وہ ان کی اسٹریٹجک پرائیورٹیز کے حساب سے ہوں گی. تو بہت زیادہ فار ایگزامپل اگر وہ ریئر وائرسز پہ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ اس لیے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ریئر وائرس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے جو بہت لوگوں کو مار سکتا ہے تو وہ ہمارے قبضے میں ہوتا کہ ہم اس کو اپنے لیے استعمال کر سکیں, یا ہم اپنے آپ کو اس سے پہلے پروٹیکٹ کر لیں, باقی دنیا کا پھر دیکھا جائے گا. تو اسی طرح سے جو ہے وہ ہم نے انٹرنیٹ جو اب ہم سب استعمال کرتے ہیں وہ ایکچولی CIA کی کچھ کمیونیکیشنز کی پروجیکٹس کے ذریعے بنا تھا اور ان کے نیڈس کے حساب سے بنا تھا. اور اب اگین وہی انٹرنیٹ جو پھر ایک پوائنٹ پہ ایک ٹول فار دا پیپل ہو گیا اور ہر کوئی اس کو استعمال کر رہا تھا فار ہر قسم کی پبلک انوویشن اس پر ہو رہی تھی. اب اس کو بھی آہستہ آہستہ بہت حد تک پرائیویٹائز کر دیا گیا ہے, اس کے انفراسٹرکچر کو پرائیویٹائز کر دیا گیا ہے, اس کی ڈیٹا کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. اور اگین وہ ساری چیزیں اس لیے استعمال ہو رہی ہیں کہ بھئی ہمیں کس طرح سے بہتر سرویل کیا جا سکتا ہے. اب تو ہر کوئی انٹرنیٹ پر آ گیا, اب تو چپے چپے میں انٹرنیٹ ہے, تو کس طرح سے ہم ان لوگوں سے ڈیٹا لے کر مزید اس سے بھی پیداواری نظام کے اندر ڈال سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم لوگوں کے بیہیویئر کو شیپ کر سکتے ہیں, یا ان کی کنزیومر چوائسیز کو شیپ کر سکتے ہیں, یا ان سے چیزیں خریدوا سکتے ہیں. تو اسینشلی جس کو اب سرویلنس کیپٹلزم آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا, اس کی ایک پوری تھیوری ہے. تو اگین جو یہ تو ایک سارٹ آف بیسک عام باتیں ہیں کہ کس طرح سے سائنس جو ہے وہ پولیٹیکل, اس کے اوپر کیا انفلوئنسز ہیں یا سماجی. ایک اور جو زیادہ تھوڑی سی سٹل بات ہے یا تھوڑی گہرائی کی بات ہے وہ یہ کہ اس کے سائنس کے اپنے اندر ایک آئیڈیولوجیکل شیپنگ بھی ہے, ایک آئیڈیولوجیکل ازمپشنز بھی ہیں جو سائنس کے بیسک ازمپشنز میں شمار ہوتی ہیں, جس کے کبھی ہم جس پر تھوڑا سا غور کریں تو وہ نظر آتی ہے, وہ اتنی عیاں نہیں ہوتی ہیں. اور وہ کیونکہ اتنی کامن سینس ہوتی ہیں, وہ اس زمانے میں جب سائنس ہو رہی ہوتی ہے تو اس زمانے میں وہ باتیں اتنی آئیڈیولوجیکل کامن سینس ہوتی ہیں کہ وہ ہماری سائنس کو شیپ تو کر رہی ہوتی ہیں لیکن وہ بہت ایکسپلسٹ نہیں ہوتا. اس کا ایک بہت اچھے کچھ ایگزامپلس جو ہیں وہ ہمیں تھوڑے سے زیادہ پہلے جانے کی بھی بات نہیں ہے, یہ پچھلی صدی کی بات ہے جب کلونیلزم اور سلیوری جو ہیں وہ رائج تھے, اور اس بارے میں کوئی سوال نہیں تھا کہ انسان جو ہیں وہ تو قدرتی طور پر ان میں تفریق ہے, کچھ انسان قدرتی طور پہ سپیریئر ہوتے ہیں, کچھ انسان قدرتی طور پہ انفیریئر ہوتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ قدرتی طور پر جو سپیریئر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں گورے اور مرد, سفید فام مرد, اور جو انسان قدرتی طور پر انفیریئر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں باقی تمام لوگ, سیاہ فام, ہم جیسے لوگ اور خواتین اور دوسرے جینڈرز. تو آف کورس وہ جو ہیں ان کو نیچرلی ان کو کم سمجھا جاتا تھا. تو اس زمانے میں جتنی سائنس ہو رہی تھی وہ اس بات کو ایز گیون لیتی تھی, جو اس زمانے کے لیے ایک بالکل وہ ایک آئیڈیولوجیکل شیپنگ تھی سائنس کی, جو ہمیں اب آئیڈیولوجیکل نظر آتی ہے لیکن اس زمانے میں آئیڈیولوجیکل نہیں سمجھا جاتا تھا انلیس کہ آپ اس کے اوپر غور کریں. تو اس قسم کی سائنسز تھیں, فار ایگزامپل فرینالوجی. اب فرینالوجی کی سائنس یہ تھی, اگین اس کو بالکل ہی ایک ویلڈ اور ٹھوس سائنس سمجھا جاتا تھا, اور وہ یہ تھا کہ آپ الگ الگ انسانوں کی کھوپڑیاں لیں اور آپ نے کھوپڑیوں پہ ریجنز ڈیفائن کیے ہوتے تھے کہ یہ والا جو ریجن ہے وہ عقل کا ریجن ہے, اور یہ والا ریجن ہے وہ ایموشنز کا ریجن ہے, اور یہ والا ریجن ہے وہ ڈیسیشن میکنگ کا ہے. اور اس کے اوپر ان کو باقاعدہ کنسسٹنٹ ڈفرینسز نظر آتے تھے کہ بھائی دیکھو یہ جو سفید فام ہے یہ تو آبویسلی بہتر عقل کے لوگ ہیں, اور تو ان کا دیکھو یہ والا جو ریجن ہے وہ زیادہ ہے, بڑا ریجن ہے, اور یہ جو سفید فام لوگ ہیں یہ تو ہماری نظر میں جو ہیں وہ کم عقل ہیں اور بیوقوف ہیں, اور ان کے دیکھو ان کا تو یہ سامنے والا ریجن تو چھوٹا ہے. تو دیئر فور سائنس
تو اس طرح سے جو ہے وہ اسی طرح یوجینکس کی ایک سائنس تھی, اور یوجینکس کی سائنس میں یہ تھا کہ بھائی جو نیچرلی سپیریئر لوگ ہیں یعنی کہ وائٹ ریس, ان کا جو بلڈ ہے وہ زیادہ پیور ہے, وہ کرمنل نہیں, وہ ان کی لینیج زیادہ سپیریئر ہے, وہ ایک ہائر ریس سے آئے ہیں, وہ ایرین ریس سے ان کا تعلق ہے, ان کی ڈسینڈنس ہے. تو ان کے اندر جو سپیریئر ہیریڈیٹری میٹر ہے, جینز کا اتنا تصور اس وقت نہیں تھا, لیکن جو ان کا سپیریئر ہیریڈیٹری میٹر ہے اس کی نتیجے میں وہ الکوہولزم کا شکار نہیں ہوتے, وہ پروسٹیٹیوشن کا شکار نہیں ہوتے, وہ کرمنل نہیں ہوتے. ان کے اندر اگر کہیں ہیں اس طرح کی ٹینڈنسیز تو اس کا مطلب یقیناً وہ ان کے اندر کوئی یہ جو نیچرلی انفیریئر انسان ہے ان کی مکسنگ ہوئی ہوگی, اصل میں تو وہ جو ہیں وہ پیور لوگ ہیں. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سائنس کا حصہ تھیں, اور یہ بالکل ٹھوس سائنس سمجھی جاتی تھی. اسی طرح سائنس اور سیکسزم کا جو ہے وہ ایک پرانا رشتہ ہے, اور سائنس نے جو ہے وہ کئی دفعہ پروو کیا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ یا تو عقل کے طور پہ ناقص ہیں, یا ان کی ایموشنز بہت زیادہ ہیں, یا وہ ہسٹیریا یعنی کہ پاگل پن کا شکار ہو جاتی ہیں. اور اگین وہ ساری باتیں اسی لیے ہیں کیونکہ آپ نے سوال جو ہے وہ پوچھا ہی اس ازمپشن سے ہے کہ یہ تو ہیں ہی ایموشنل زیادہ, تو ہم کہاں سے اس کے اندر ان کے کیونکہ یہ زیادہ ایموشنل ہیں تو ہم ان کا دماغ کمپیئر کرتے ہیں اور دیکھیں کنسسٹنٹلی ان کے دماغوں میں یہ ڈفرینس ہے کمپیئر ٹو جو لوگ ہم لیس ایموشنل سمجھتے ہیں, ان سے کنسسٹنٹ یہ ڈفرینسز ہیں, دیر فور ہم نے اس کو ایک سائنٹیفک جامع پہنا دیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آئیڈیولوجیکل سیاسی شیپنگ جو ہے وہ سائنس کا حصہ رہی ہے, اور اس کو ایک کامن سینس کے طور پر جو ہے اس کو ایک لیول پہ وہ کامن سینس ہوتی ہے, لیکن اگر ہم اس کو ذرا کریدیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اس کے اندر کیا کیا گیپس ہیں, کیا کیا خامیاں ہیں, یا کیا کیا ویکنیسز ہیں جس کو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور گوز ود آؤٹ سیئنگ کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یہ تمام جو ہے نظریاتی جو یہ آئیڈیاز ہیں وہ اس زمانے کے ڈومیننٹ رائج آئیڈیاز تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس زمانے میں اس قسم کے آئیڈیاز نہیں تھے جو فار ایگزامپل کہتے تھے کہ نہیں تمام انسان برابر ہیں اور قدرتی سپیریورٹی اور انفیریورٹی آپ کو انسانوں کو نہیں دینی چاہیے. وہ رجحانات بھی تھے, لیکن جو ڈومیننٹ جو مین اسٹریم جو سائنس ہو رہی تھی وہ دوسری طرف کی تھی, کیونکہ وہ جو ڈومیننٹ آئیڈیاز تھے ان کے تحت وہ سائنس ہو رہی تھی. تو اسی طرح اب ہم آج کے زمانے کی طرف آئیں, کیونکہ یہ تو میں ارلی 1900s کی بات کر رہی ہوں. اگر ہم آج کے زمانے میں آئیں, کیپٹلزم کے دور میں آئیں, تو ہمیں جو یہ کتاب جس کی طرف میں نے آپ کو شروع میں اشارہ کیا تھا, بایولوجی ایز آئیڈیولوجی, اس کتاب کی اپنی جو ہے وہ ایک چھوٹی سی تاریخ ہے جس کو میرا خیال ہے سمجھنا تھوڑا امپورٹنٹ ہے اگر ہم آگے بات کریں. تو نیو لبرل کیپٹلزم کے زمانے میں یعنی کہ لیٹ 1970s 1980s جب نیو لبرلزم کا دور آیا, تو آپ لوگوں کو شاید علم ہو کہ نیو لبرلزم کا دور یہ تھا کہ جب آفٹر ورلڈ وار 2 یعنی کہ تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں تو بہتر اسٹوری بنے گی, وہ یہ کہ یوجینکس کی جو سائنس تھی, جو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ انسانوں کو, کچھ ریسز کو نیچرلی سپیریئر سمجھا جاتا تھا, کچھ نسلوں کو, اور کچھ نسلیں نیچرلی انفیریئر تھیں. اس پوری سائنس نے اس کی جو کلمنیشن ہوئی, اس کا جو اینڈ ہوا ایک طرح سے فارمل اینڈ, وہ یہ تھا کہ وہ سائنس جو تھی, وہ جو نازی پروجیکٹ تھا جرمنی میں, ہٹلر کا جو پروجیکٹ تھا, اس کے اندر وہ اس سائنس کا بہت بڑا ہاتھ تھا, بہت بڑا رول تھا. یہودی جو ہیں اس زمانے میں نیچرلی انفیریئر سمجھے جاتے تھے, گورا ان کو نہیں مانا جاتا تھا, سفید فام ان کو نہیں مانا جاتا تھا, وہ انفیریئر سمجھے جاتے تھے. اور جو ہٹلر کا پروجیکٹ تھا وہ ان تمام انفیریئر ریسز کو اور ان تمام انفیریئر پاپولیشنز کو ایلیمنیٹ کرنے کا پروجیکٹ تھا تاکہ جرمن ریس کی پیورٹی حاصل ہو. اسی وجہ سے بہت سارے یہودیوں کو ایکسٹرمنیٹ کیا گیا along with other people who are considered inferior یعنی mentally disabled, جینڈر فلوئڈ, مطلب بہت سارے الگ الگ گروہوں کو بھی اس پروجیکٹ کے اندر ایلیمنیٹ کیا گیا. تو یہ یوجینکس کی سائنس تھی, اس کو ایکچولی جرمنی کے علاوہ جو اس کا سب سے بڑا دوسرا گڑھ تھا وہ امریکہ تھا. امریکہ کے جو یوجینک سائنٹسٹ تھے اور جرمنی کے یوجینک سائنٹسٹ تھے, ان کے اندر بہت زیادہ ان کا بڑا آپس میں بڑے تعلقات تھے, بڑا ڈائلاگ تھا. اور یہ جو بات نہیں اتنی جانی جاتی وہ یہ کہ اسی پروجیکٹ کے تحت امریکہ میں ہزاروں کی تعداد میں سفید فام خواتین
اور وہاں کے جو انڈیجنس لوگ ہیں ان کی بھی خواتین کو باقاعدہ بغیر ان کی اجازت کے اسٹیریلائز کیا گیا تھا. ماس اسٹیریلائزیشن پروگرامز کیے گئے تھے جو لیگلائزڈ تھے. کئی اسٹیٹس کے اندر 1 by 1 اس بات کو لیگلائز کیا گیا تھا کہ ہمیں اپنی ریس کو پیوریفائی کرنا ہے, اور اس وجہ سے ہمیں ان لوگوں کی جو ہے نا, یہ جو ہیں کرمنلز ہیں, الکوہولکس ہیں, پروسٹیٹیوٹس ہیں, اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں, ان کو ہمیں اسٹیریلائز کرنا ہے تاکہ ہم پیور ہو جائیں. اس پوری چیز کو جو ہے وہ اس پوری جو سائنٹیفک ہسٹری ہے اس کو آفٹر World War II اس کو دبا دیا گیا, اس لیے کیونکہ یہ پھر ڈسکریڈٹ ہو گئی. تو اس کو فارملی تو دبا دیا گیا, اور آج جو ہے وہ کوئی نہیں کہے گا کہ میں یوجینسسٹ ہوں. لیکن وہ جو رجحانات ہیں, اور وہ جو رجحانات مطلب کہ وہ جو رجحان ہے کہ نہیں کچھ لوگ تو نیچرلی بہتر ہوتے ہیں, ان کے اندر نیچرلی ابیلٹی زیادہ ہوتی ہے, انٹلیکچوئل ابیلٹی زیادہ ہوتی ہے, یا زیادہ ان کے اندر اسمارٹ ہوتے ہیں, پیسے کمانے کی زیادہ ابیلٹی ہوتی ہے, یا جو بھی جس طرح سے کیا کہتے ہیں آف بیٹر اسٹاک ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں ہوتے ہیں. تو یہ جو رجحانات ہیں انہوں نے تو ظاہر ہے پرزسٹ کیا ہے, تو وہ یوجینکس کے فارم میں نہ ہوں لیکن وہ دوسرے فارم میں نمودار تو ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے جو ہمارا, میں اس بارے میں تھوڑا سا مزید بات کروں گی, کیپٹلسٹ جو سماج ہے وہ بھی جو ہے وہ اسی بات کے اوپر تھوڑا سا کھڑا ہے کہ بھائی کچھ کہ ہم جتنی محنت کر سکتے ہیں, جتنا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اتنا ہم زیادہ کامیاب ہوں گے, تو اس لیے کچھ لوگ اس میں بہتر ہوں گے اور کچھ لوگ نہیں ہوں گے, اور یہ تو بس یہ تو ہے نظام. تو اس بارے میں تھوڑا سا مزید بات کروں گی. لیکن اس کی جو یوجینکس کی جو پھر تاریخ جو وہاں 1950s میں سمجھا جاتا ہے کہ ختم ہو گئی, وہ ایکچولی ختم نہیں ہوئی. اور جب لیٹ 1970s 80s میں جب نیو لبرلزم کا دور آیا, جس کے اندر جو ہے وہ سماج کو اس بات پر شیپ کیا گیا کہ بھائی انڈیویجول جو ہے وہ سب سے پرائمری ہوتا ہے, سماج کو جو ہے وہ انڈیویجول کے اراؤنڈ سینٹرڈ ہونا چاہیے, انڈیویجول ایک انڈیپینڈنٹ ایکٹر ہے, اور جو ہے ہمیں سوسائٹی کا کام یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کو برابری دے, بلکہ سوسائٹی کا یہ کام ہے کہ ہر کسی کو ایکول اپرچونٹی دے. اس کے بعد آپ کے اپنے ٹیلنٹ پر ہے کہ آپ اس اپرچونٹی کے ساتھ کیا کرتے ہو. یہ ایک سارٹ آف رائج تصور تھا. اور اس دوران ایک کتاب آئی جس کو میں نے یہاں دکھایا ہوا ہے, بیل کرو, اور یہ بہت ہی ایک فلیش پوائنٹ کتاب بن گئی, کیونکہ اس کتاب کا بیسک مقصد یہ تھا کہنا کہ بھائی کچھ لوگ جو ہیں وہ نیچرلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نیچرلی اسٹوپڈ ہوتے ہیں. اور جو ہم اس کو ہم آئی کیو ٹیسٹ کے ذریعے, آئی کیو ٹیسٹ جو ہے وہ بالکل ہی ایک ویلڈ سائنٹیفک سسٹمیٹک طریقہ ہے ان لوگوں کو پہچاننے کا. اور آئی کیو ٹیسٹ کے ذریعے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں اور یہ لوگ کم ہیں. اور اس وجہ سے اس کے ذریعے جو ہے وہ ہم ایک تو انٹیلیجنس, کیونکہ جو ہے وہ قدرتی لوگوں میں, کچھ لوگوں میں قدرتی طور پر زیادہ ہوتی ہے, اس لیے ہمارا سوسائٹی کا کام یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کی ٹیلنٹ کو وہ اپنی انٹیلیجنس کو جب استعمال کرتے ہیں تو ان کو ریوارڈ کرنا. سوسائٹی کا کام یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کو برابر کر دینا, بلکہ سوسائٹی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی ٹیلنٹ کے مطابق پنپنے دیں, ان کو اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپریس کرنے دیں. اور ان کے مطابق امریکہ میں جو ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی تھی, یعنی نیو لبرل سوسائٹی تھی, جس کے اندر انڈیویجول کو پرائمیسی دی گئی تھی کہ بھائی آپ جائیں, آپ اپنے آپ کو کریں, آپ امریکن ڈریم کے پیچھے اپنی زندگی بنائیں اور کامیاب ہو جائیں, اس کی ایک سارٹ آف ڈیفینس تھی. اور یہ کہا گیا تھا کہ بھائی اس کے ذریعے اب ہم نے امریکہ میں ایک میریٹوکریٹک سوسائٹی بنا لی ہے, جس میں جو لوگ زیادہ ذہین ہیں, زیادہ محنت کرتے ہیں, وہ ٹاپ پہ ہیں, وہ ہماری کوگنیٹو ایلیٹ ہیں, اور باقی سب کے تو آپ کا قصور ہے. تو اور اس طرح کی اور کتابیں تھیں جنہوں نے بیسکلی انسانی ہائرارکیز کو, انسانی بیہیویئرس کو بایولوجائز کرنے کی کوشش کی. تو جیسے ایک اور کتاب تھی سوسیو بایولوجی, ای او ولسن کی, جو کہ ویسے تو معقول سائنٹسٹ تھے لیکن انہوں نے پھر یہ بھی کتاب چھاپ دی. تو انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی کہ بھائی دیکھو ہر جانور کے تمام جو گروہ ہیں ان سب کے اندر ہائرارکیز ہیں, تو انسانوں میں کیوں نہیں ہوں گی. اور انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ انسانی بیہیویئرس کو بھی بایولوجائز کرنے کی کافی کی. اور اس طرح کے اور بھی ہیں, اسٹیون پنکر بھی اسی گروپ میں شامل تھے, اور پھر رچرڈ ڈاکنز صاحب جن کی سیلفش جینز کے بارے میں آپ تھوڑی سی مزید بات کریں گے. تو وہ جو ہے وہ اس گروپ کا حصہ تھے جو بیسکلی انسانی ہائرارکیز کو جسٹیفائی کر رہے تھے سائنس کی بنیاد پہ, خاص طور پہ بایولوجی کی بنیاد پہ. اور اس زمانے میں ایک اور گروہ تھا سائنٹسٹ کا جو کہ تمام مارکسسٹ سائنٹسٹ تھے.
اور اس کے اندر کئی سارے نام تھے جو شاید زیادہ لوگوں کو نہ پتہ ہوں, آپ سب کو شاید پتہ ہوں, جن کے اندر رچرڈ لورنٹن تھے, رچرڈ لیونس تھے, اسٹیون جے گولڈ, اسٹیون روز تھے, لیون کامن تھے. اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے. چھوٹا سا گروہ تھا, لیکن انہوں نے اس پورے نظریے کو, جو کہ ایک یوجینک سائنس کی ایک طرح سے ریسرجنس تھی, اس گروہ کو انہوں نے بہت زیادہ سختی سے ان کے خلاف محاذ کھڑا کیا, اور ہر پلیٹ فارم پہ, ہر کانفرنس میں, اپنے میگزینس کے تھرو, اپنی کتابوں کے تھرو, الگ الگ طریقوں سے ان کو بھرپور ایک چیلنج دیا. اور ان کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ اس بات کی مذمت ہے کہ نہیں, ہماری ذہین ہونا یا زیادہ کامیاب ہونا یا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے فطری اس کا حصہ نہیں ہے, یہ ایک سماجی پروسیس ہے, اس کے اندر سماج کا, اس کے اندر تاریخ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, اور ہر چیز آپ جو ہے وہ جینز پر نہیں ریڈیوس کر سکتے ہو. تو یہ جو سوشیولوجی کی, سوشیو بایولوجی کی جو ڈبیٹ ہے وہ بہت پھر امپورٹنٹ بنی, اور اس نے کافی کچھ جو ہے ان ڈبیٹس کے ذریعے ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ آج کی جو جس طرح سے وہ کامن سینس جو ہے نا سائنس کی, جس کے بارے میں پہلے بات کری تھی کہ یوجینکس کے زمانے میں کامن سینس تھی کہ انسان جو ہے وہ سپیریئر ہے, کچھ انسان انفیریئر ہے, اور سائنس اس کو ایک سائنسی جامہ پہنا رہی تھی. تو اس ڈبیٹ کے ذریعے بہت ساری باتیں کلیئر بھی ہوئی کہ بھائی نیو لبرل کیپٹلزم کی کون سی کامن سینس جو ہے وہ سائنس کے اندر امبیڈڈ ہے, اور وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ کافی اس کے اوپر مزید بھی بات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کیپٹلزم آپ 1990 سے بھی آگے بڑھ گئی ہے, لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے آج بھی رکھوں گی. تو یہ جو بڑا فیمس کوٹ ہے مارگریٹ تھیچر کا, جو اس چیز پر کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز سوسائٹی, دیر آر انڈیویجول مین اینڈ ویمن اینڈ دیر آر فیملیز. یعنی کہ انڈیویجول ہی سب کچھ ہے, سوشل ریلیشنس کا, کلیکٹیوٹی کا, سوسائٹی کا کوئی عمل و دخل اس کے اندر نہیں ہے, ہر چیز جو ہے وہ انڈیویجول ہے. اور اسی کو جب ہم مزید تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو یہ جو اس کی جو سارٹ آف بیسک ازمپشنز ہیں, جو کہ ایک میتھڈولوجیکل انڈیویجولزم کی طرف کی سائڈ سے آتا ہے, وہ یہ کہ انڈیویجول جو ہے وہ پرائمری اور انڈیپینڈنٹ ہے, ایک آٹونومس سوشل ایٹم ہے, وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے کہیں چلا جائے, اپنی پرسنل موٹیویشن کے تحت وہ ایکٹ کرے, جو دل چاہے تو کام کرے, نہیں دل چاہے تو نہ کام کرے. سوسائٹی از جسٹ دا سم آف انڈیویجولس. سوسائٹی کی اپنی کوئی لارجر حیثیت نہیں ہے, سوسائٹی صرف ایک بہت سارے انڈیویجولس کا مجموعہ ہے, سوشل ریلیشنس کا کوئی عمل و دخل نہیں ہے, ایک کلیکٹیو پاور کچھ نہیں ہوتا. سوسائٹی از جسٹ دا سم آف اٹس پارٹس, اٹس ناٹ مور دین دا سم آف اٹس پارٹس, رائٹ. اور کمپٹیشن جو ہے وہ انسانوں کا ڈیفائننگ ایک فطری کیریکٹرسٹک ہے, کہ ہم جو انسان جو ہیں, ہمارے اندر کمپٹیشن جو ہے ہمارا فطری حصہ ہے. تو یہ جو بات ہے, اگر آپ اس کو ایک نیو لبرل امپلیسٹ نیو لبرل آئیڈیالوجی, ایکسپلیسٹ نیو لبرل آئیڈیالوجی کے طور پر جب آپ دیکھیں تو آپ کو ایکچولی ماڈرن بایولوجی میں یہ بہت کلیئر طور پر نظر آتا ہے. اگر آپ, اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ سیلفش جین کی کتاب ہے, جس کے بارے میں جتنا بولوں اتنا کم ہے, کیونکہ اس کتاب نے بہت زیادہ جو ہے وہ بایولوجی کی جو سارٹ آف ڈوگما یا پروپیگنڈا کہہ لیں, اس کا جو سارٹ آف سمبل ہے وہ یہ کتاب ہے, اور یہ بہت زیادہ غلط کتاب ہے. لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اسینشلی ماڈرن بایولوجی جو شیپ ہوئی ہے وہ اس طرح سے حیات کو یا تمام ایکچولی حیات کو, بایولوجی کو اس طرح دیکھتی ہے کہ بھائی ہم تمام جو زندگی ہے, تمام حیات ہے, وہ ایک پروڈکٹ آف انہیرنٹ انٹرنل فیکٹرز ہیں. ہم کیا ہیں, ہم وہ ہیں جو ہمارے جینز ہیں, ہم اپنے جینز کے سوا کچھ نہیں ہیں, رائٹ. ہم وہی ہیں جو ہمارے جینز ہیں, اور ان جینز کی وجہ سے ہم انٹرنلی ڈٹرمنڈ ہیں, ہمارے جینز جیسا کہیں گے ویسا ہی ہم کریں گے. جینز ایک اٹل حقیقت ہے, رائٹ. جینز کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. آپ براؤن کیوں ہیں, کیونکہ آپ کے جینز ہیں. آپ کے بال کالے کیوں ہیں, کیونکہ آپ کے جینز ہیں. آپ جو ہیں وہ پڑھاکو کیوں ہیں, کیونکہ آپ کے جینز ہیں. آپ جو ہیں وہ زیادہ بزنس مائنڈیڈ کیوں ہیں, آپ کے جینز ہیں. تو ہم جو ہے وہ انٹرنلی ڈٹرمنڈ بائی آر جینز ہیں, اور اینڈ وی کین بی ریڈیوس ٹو دا سم آف آر جینز. جو ہمارے جین اے سے لے کے جین 1 سے لے کے جین 25,000 تک جو بھی ہمارے جینز ہیں وہ ہی ہم ہیں, اس کے آگے ہم کچھ نہیں ہیں. ان کی انٹریکشن سے کچھ نہیں ہوتا, وہ 1 2 3 کر کے وہ جینز ہیں. تو وہ انڈیویجولزم سوسائٹی کو ہم نے انڈیویجولس پہ ریڈیوس کر دیا,
اور انڈیویجولس کو ہم نے جینس پہ ریڈیوس کر دیا. سوسائٹی کے اندر پہلے یہ تصور ہے کہ بھائی انڈیویجولس آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں کیونکہ سوسائٹی کے اندر کم ریسورسز ہیں اور جو جیت گیا وہ جیت گیا, اور جیتنا تو ہمیں ہے, سروائیو تو ہمیں کرنا ہے, یہ ہماری بیسک فطری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے سروائیو کرنا ہے. اور سروائیو ہم کیسے کریں گے؟ کمپیٹ کر کے. اور تو ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ جینس پہ ریڈیوس کر دیا کہ بھائی ہم کیا ہیں؟ ہم جینس ہیں. جینس کیا کرتے ہیں؟ جینس سروائیو کرتے ہیں. جینس سروائیو کیسے کرتے ہیں؟ جینس کمپیٹ کرتے ہیں. ہر جین آپس میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہا ہے. اور کیوں کمپیٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ سیلفش ہے. تو یہ جو ہے وہ ایک پورا ڈھانچہ جو کیپٹلزم کا ڈھانچہ تھا اس کو پہلے آپ نے ریڈیوس کر کے سوسائٹی پہ اپلائی کر دیا, اور پھر آپ نے اس کو مزید ریڈیوس کر کے جینس پہ اپلائی کر دیا. تو اب سوسائٹی کیا بن گئی؟ سیلفش ایٹم. سوسائٹی بن گئی جینس, جینس کی سوسائٹی. ہاں ایٹم, ہاں نہیں وہاں نہیں پہنچے. رچرڈ اگلی کتاب رچرڈ ڈاکنز جو کہتے ہیں سوسائٹی کیا ہے؟ جینس کی کمپٹیشن سے سوسائٹی بنتی ہے. تو سوسائٹی, انسان کو تو آپ نے مائنس کر دیا, جینس سے جو ہے نا وہ سارا کام ہو رہا ہے. تو آپ لوگ سب جو ہیں وہ جینس ہیں. تو بیسکلی اس پوری چیز کا جو بالباب یہ آتا ہے کہ آپ نے یہ جو سارٹ آف کامن سینس ہے جو ایکچولی ماڈرن بایولوجی کامن سینس ہے, یہ اب ہم اس طرح سے اس کو لکھیں تو سیلی لگتی ہے, لیکن ایکچولی جو اس کی ازمپشنز ہیں جب آپ بایولوجی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کافی حد تک اس چیز سے ڈٹرمنٹ ہے. تو سوری میں تھوڑا سا ٹائم لے لوں, لیکن اب میں ختم کرنے کی طرف جا رہی ہوں کہ 10 منٹ اور. تو اس کے اندر جو ہے وہ اگین جسٹ ٹو ریکیپ کہ وہ ایک ماڈرن بایولوجی کی جو فنڈامنٹل ازمپشنز ہیں وہ یہ کہ ہم بایولوجیکلی ڈٹرمنٹ ہیں, ہم ڈٹرمنٹ ہیں اپنے جینس سے. وی کین بی ریڈیوس ٹو آر جینس, وی آر دا سم آف آر جینس. ہمارے جینس جو ہیں وہ آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں سروائیو کرنا ہے, دیرفور ہمارے جینس کو سروائیو کرنا ہے, اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کر کے سروائیو کریں گے. سوال یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی اگر وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہیں تو وہ آرگینزم کو کیسے سروائیو کروائیں گے, لیکن یہ سوال جو ہے وہ مائنس ہو جاتا ہے اس پوری چیز سے. اور آخر میں یہ کہ وہ ایک سیلف اور سراؤنڈنگ کی ایلینیشن ہے, یعنی کہ وہ جو بات ایاز نے بھی شروع میں کی تھی کہ بھائی ہم جو ہیں وہ ہم ایک انڈیویجول ہیں اور ہماری ایک انوائرمنٹ ہے. انڈیویجول الگ ہے, انوائرمنٹ الگ ہے. انوائرمنٹ انڈیویجول کو چیلنج دیتی ہے کہ بھائی کھانا ڈھونڈو, سروائیو کرو, پریڈیٹر آ رہا ہے. تو یہ جو چیلنج دیتی ہے, اور ہم ایز این انڈیویجول یعنی ہمارے جینس ہم وہ صرف اس سے رسپونڈ کر سکتے ہیں. وہ ایک ون وے انٹریکشن ہے. انوائرمنٹ چیلنج دے رہی ہے, ہمیں رسپونڈ کرنا ہے. رسپونڈ ہمیں کیسے کرنا ہے؟ اڈیپٹ کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو ایسے بدلنا ہے کہ ہم اس انوائرمنٹ میں جی سکیں, رائٹ. تو وہ ایک ایلینیشن ہے سیلف اور سوسائٹی کی. حقیقت آپ سے باہر ہے, آپ جو ہے وہ آبجیکٹ ہو اس حقیقت. حقیقت آپ سے باہر ہے اور آپ صرف اس کو رسپونڈ کر سکتے ہو. آپ کا اس حقیقت پہ کوئی وہ نہیں ہو سکتا, کوئی امپیکٹ نہیں ہو سکتا. یہ ایک بیسک ازمپشن ہے بایولوجی کی, جس کے ذریعے جو سائنس جو شیپ ہو رہی ہے. اس کو اگر آپ رچرڈ ڈاکنز کے ہی زبان میں اگر آپ اس کو کہیں تو ان کا کوٹ ہے کہ وی آر سروائیول مشینز, روبوٹ وہیکلز بلائنڈلی پروگرام ٹو پرزرو دا سیلفش مالیکیولز نون ایز جینس. تو اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس کانسیپٹ کی, اس آئیڈیالوجی کے سائنس پر کیا اثرات ہو رہے ہیں, اور یہ دنیا پر اثرات کی دور کی بات, سائنس اٹ سیلف پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جس طریقے سے سائنس شیپ ہو رہی ہے وہ یہ کہ ڈیزیز کو اب انڈیویجول ڈیزیز سمجھا جاتا ہے. بھائی آپ کو کینسر کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے جینز خراب ہیں, رائٹ. ڈیزیز ایک انڈیویجول فینومینن ہے, ڈیزیز ایک سوشل فینومینن نہیں ہے, حالانکہ ایکچولی ڈیزیز ایک سوشل فینومینن ہے. ڈیزیز انہیرنٹ ہے, ڈیزیز آپ کے اندر ہے. ڈیزیز جو ہے وہ آپ کی اپنی خامیاں ہیں کہ آپ ڈیزیز ہیں, آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو, لیکن اصل میں وہ ہمارا اس سے کوئی وہ سروکار نہیں. ڈیزیز ایک فزیکل اور میکینیکل پروسیس ہے کہ بھائی 1 2 3 کر کے ڈیزیز. ڈیزیز کیوں؟ بھائی ہارٹ ڈیزیز آپ کو کیوں آ؟ کیونکہ آپ کے ہارٹ میں فیٹ آ گیا, آپ کے بلڈ ویسلز میں فیٹ آ گیا, اس کی وجہ سے آپ کا خون جانا سلو ہو گیا, وہاں کلوٹ بن گیا, آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ڈیزیز ایک میکینیکل پروسیس ہے, بایولوجیکل پروسیس ہے, اس کی کوئی سوشل ریئلٹی نہیں ہے. اسی طرح اس کے اندر انوائرمنٹل اور لائف اسٹائل فیکٹر, سوشل فیکٹرس کو بالکل منیمائز کیا جاتا ہے. تو جو جینیٹیسائزیشن آف ڈیزیز ہے یہ ایک باقاعدہ فینومینن ہے, اور وہ نہ صرف اگین یہ اس طرح ہے کہ ایک جو ہماری سوشل کامن سینس ہے وہ سائنس پر اثر انداز ہو رہی ہے. اس طریقے سے ہم سائنس کو دیکھتے ہیں کہ بھائی
طرح کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہی دنیا ہماری سائنس پہ اثر انداز ہوتی ہے, اور مزید پھر سائنس جس طرح ہو رہی ہے وہ دوبارہ سے اسی دنیا کو شیپ کر رہی ہے. تو اب سائنس جو ہم کرتے ہیں وہ اس فنڈامنٹل ازمپشن کے ساتھ کرتے ہیں کہ بھائی ڈیزیز جینیٹک ہے. تو جو ہم سوال پوچھتے ہیں وہ یہ کہ کون سا جین ہے جو کینسر کا جین ہے, کون سا جین ہے جو ڈائبٹیز کا جین ہے, ہم اس کے علاوہ سوال نہیں پوچھتے. تو ہم مزید اسی ریئلٹی کو پھر واپس سے ری انفورس بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس ریئلٹی کو پرسیو بھی کر رہے ہیں, ہم اس کو دوبارہ تشکیل بھی دے رہے ہیں, جو کہ ایک ڈومیننٹ انڈرسٹینڈنگ کے تحت جو ہو رہا ہے. اچھا, اب اس کے اندر 2 ویری کوئک ایگزامپلس میں نے اشارہ کیا. ایک تو یہ کینسر اگر آپ کسی سائنٹسٹ سے جا کے پوچھیں کہ بھائی کینسر کیا ہوتا ہے, کینسر ہوتا ہے جب آپ کے سیلز آؤٹ آف کنٹرول گرو کرتے ہیں, رائٹ, یہی ہوتا ہے کینسر, کہ آپ کے سیلز جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول گرو کر رہے ہیں. اچھا, اس سے نیکسٹ لیول سوال پوچھیں کہ کیوں یہ ہوتا ہے, کیونکہ سیل میں کوئی میوٹیشن آ جاتی ہے, کوئی جین میں غلطی ہو جاتی ہے, تو اس لیے سیل جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا, تو وہ آؤٹ آف کنٹرول گرو ہو رہا ہے. تو یہ بیسک سارٹ آف ہے کہ بھائی یہ سیل ہے, جب نارمل ڈیوائڈ ہوتا ہے تو ایک کم تعداد میں بنتے ہیں, جب آؤٹ آف کنٹرول ڈیوائڈ ہوتا ہے یعنی کہ جب کینسر سیل بن جاتا ہے تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ڈیوائڈ ہوتا ہے, تو دیر فور کینسر بن جاتا ہے. تو کینسر کا کاز کیا کہا جاتا ہے, کاز آف کینسر ہے کہ سیلز کا آؤٹ آف کنٹرول ڈیوائڈ ہونا. لیکن یہ جو مارکسسٹ جو گروہ تھا جس کو میں نے آپ کو کہا کہ اس پہ جو تنقید کی, انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے کاز اور ایجنٹ کے اندر تفریق کی ہے کہ بھائی کاز الگ ہوتا ہے, ایجنٹ الگ ہوتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کینسر کا جو ایجنٹ ہے وہ ہے میوٹیٹڈ سیل, اس کی وجہ سے کینسر ہو رہا ہے. لیکن میوٹیٹڈ سیل کہاں سے آیا, کاز تو وہ ہوگا نا, کاز تو ہمیں وہاں جا کے دیکھنا ہوگا کہ وہ میوٹیٹڈ سیل ہی کیوں بنا. تو ایجنٹ آپ کہہ سکتے ہیں سیل کو, لیکن کاز جو ہے وہ کچھ اور. تو یہ میں نے رکھا تھا کہ کسی کو اگر نہ پتا ہو کہ سیل کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے اور میوٹیشن جو ہے وہ ڈی این اے کے اندر بنتی ہے. تو سیل کو اگر ہم مزید گہرائی میں جائیں تو سیل میں سے جو ہے وہ بہت سارا کروموزومز ہوتے ہیں جو ڈی این اے ہے, اور وہ ڈی این اے جو ہے اس کے اندر اگر میوٹیشن ہو جائے تو سیل میوٹیٹڈ ہو جاتا ہے. اگر کسی کو سمجھنا آئے تو مجھ سے آگے بات ہے. تو اگر ہم کازز آف کینسر کی طرف جائیں, ایجنٹ تو ہو گیا میوٹیٹڈ سیل, لیکن اگر ہم کازز آف کینسر کی طرف جائیں, جیسے میں نے آپ کو کہا زیادہ تر جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ جینیٹک ریسرچ ہو رہی ہے کہ کون سے جینز ہیں جس کی وجہ سے کینسر ہو رہا ہے. لیکن ایکچولی ہمیں یہ پتہ ہے کہ کینسر کی بہت ساری انوائرمنٹل, سوشل, پولیٹیکل وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کینسر ہو رہا ہے. اور کینسر میرے نزدیک کینسر از اے ڈیزیز آف کیپٹلزم. کینسر از ناٹ جسٹ اے ڈیزیز آف جینس, کینسر از ایکچولی اے ڈیزیز آف کیپٹلزم. کیونکہ ہمارے لائف اسٹائل سے, جو ہمارا آج کا موجودہ لائف اسٹائل ہے, اس سے بہت انٹیگرل طور پہ کینسر جو ہے وہ لنکڈ ہے. سب سے بڑا کاز کینسر کا جو ہے وہ سگریٹ اسموکنگ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایئر پولوشن, الکوہول کنزمپشن, اسٹریس, یو وی ایکسپوجر, ایسبیسٹوس جو کہ ہماری فیکٹریز کے بائی پروڈکٹ ہیں, ہارمونس کا اوور ایکسپوجر جو کہ ہماری ڈائٹ کا بہت بڑا حصہ ہے, پروسیسڈ ڈائٹ کا بہت بڑا حصہ ہے, اوور ایکسپوجر ٹو ہارمونس, پیسٹیسائڈس جو کہ انڈسٹریل ایگریکلچر کا بہت بڑا کمپوننٹ ہے, ہماری ڈائٹ میں کیمیکلز جو فیکٹری ویسٹ سے ہمارے پانی میں جاتے ہیں, پانی سے ہماری مچھلیوں میں اور چکن فیڈ میں اور جانوروں میں جاتے ہیں, وہ تمام کیمیکلز پھر جو ہم انجسٹ کرتے ہیں, جو کہ اب اس لیول پہ ہیں کہ ہمارے اپنے خون میں کیمیکلز پائے جاتے ہیں, اور نو مولود بچے میں جو پیدا ہوا ہے ابھی اس کے خون میں بھی اب اس طرح کے کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو کہ عام طور پہ فیکٹری ویسٹ سے نکلتے ہیں. پروسیسڈ فوڈز اور اس طرح کے فار ایور کیمیکلز جو ہمارے پلاسٹکس میں اور پلاسٹک کے ڈیگریڈیشن کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر جو کیمیکلز پائے جاتے ہیں, وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ کارسینوجینک ہیں, یعنی کہ نون کازز آف کینسر ہیں. لیکن بجائے اس کے کہ ریسرچ اس بات پہ ہو کہ ہم ان کیمیکلز کو کیسے کنٹرول کریں, ہم ایک آلٹرنیٹیو دنیا کیسے بنائیں جس کے اندر یہ تمام چیزیں نہ ہوں, ہم ایک نان انڈسٹریل لائف اسٹائل کیسے اپنائیں, ریسرچ اس بات پہ ہوتی ہے کہ کون سا جین ہے جو کینسر کرتا ہے اور ہم اس کے خلاف ڈرگ کیسے بنا سکتے ہیں. تو ایک یہ ہو گیا کینسر کا ایگزامپل. دوسرا جو ایگزامپل ہے وہ ہے کرونا وائرس کا, جو کہ اگین کرونا وائرس کا کاز کیا تھا, مین اسٹریم بایولوجی کے لحاظ سے اس کا کاز تھا, کووڈ کا جو کاز تھا وہ کرونا وائرس تھا, کہ بھائی وائرس آ گیا اور پینڈیمک ہو گیا. لیکن اگین وہ تو ایجنٹ تھا, دا وائرس واز دا ایجنٹ. کاز کیا تھا, کاز کے لیے ہمیں اگین اسی تھوڑی سی گہرائی میں جا کے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بھائی اس طرح کا جو ریئر وائرس تھا وہ آیا کدھر سے, وہ خود بخود تو نہیں پیدا ہو گیا, وہ آیا کہاں سے,
اور اس کے اوپر اب ہے ریسرچ جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھائی یہ جو ریئر وائرسز ہیں جو کہ ایکچولی انسانوں میں نہیں پائے جاتے, یہ ان جانوروں سے آتے ہیں جو وائلڈ لائف ہیبیٹیٹس کے اندر رہا کرتے ہیں, اور ان جانوروں کا انسان کی طرف جو رسائی ہے, ان سے جو وائرسز جو ہیں وہ انسانوں کی طرف جو آتے ہیں, وہ بھی ڈائریکٹ یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کسی وائلڈ لائف سے تعلق ہوگا تو ہمیں اس کی بیماری لگ جائے گی, وہ ایکچولی ان جانوروں کے ذریعے آتے ہیں جو کہ ہم نے ڈومیسٹیکیٹ کیے ہوئے ہیں. تو وہ جو ان کی جو آپس میں جو انٹریکشن ہوتی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے, وہ ایکولوجیکل ڈسٹرکشن اور انڈسٹریل ایگریکلچر کی وجہ سے ہو رہی ہے. جس طرح سے بگ ایگریکلچر جو ہے وہ وائلڈ لائف ہیبیٹیٹس کو ڈسٹروائے کر کے انکروچ کر رہا ہے, اور وہاں پر اب بڑے بڑے فارمز لگ رہے ہیں, جیسے کہ یہ والا وائرس پرٹیکولرلی چائنا سے آیا ہے, یہ تو خیر ایک وائلڈ لائف مارکیٹ سے آیا ہے, لیکن اگین دس از پارٹ آف دا ہول دا سیم کائنڈ آف انفراسٹرکچر جس کے اندر آپ وائلڈ لائف کو تباہ کر رہے ہیں اور آپ وہاں پر ایگریکلچر کر رہے ہیں. اور ایگریکلچر, انڈسٹریل ایگریکلچر کرنے کا مطلب ہے کہ پورا جو ایک ہیوج ٹریکٹ آف لینڈ کے اوپر ایک ہی پودا لگا ہوا ہوگا جس کا ایک ہی جینیٹک کمپوزیشن ہو, کیونکہ وہ تمام جینیٹکلی انجینئرڈ ہے. تو اگر ایک ہی پودا پورے ایریا میں لگا ہوگا تو اس کے اندر وبا پھیلنا بہت آسان ہے, کیونکہ اس کے اندر نیچرل امیونٹی نہیں ہے. تو اگر آپ نے وائلڈ لائف ہیبیٹیٹ انکروچ کر دی ہے, وہاں پہ آپ نے فارم لگا دیا ہے, اس فارم کے اوپر مرغیاں بھی ہیں, اس فارم کے اوپر گائے بھی ہے, اس فارم کے اوپر ایک ہی قسم کا پودا بھی لگا ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو وائلڈ لائف کے اندر, جو فارسٹ کے اندر وبائیں جو ٹریپڈ ہیں, جو ہیں وہاں پر صدیوں سے, ان کو آپ نے بہت آسان ایک روٹ دے دیا ہے کہ وہ پہلے ان جانوروں کو انفیکٹ کریں, جیسے مرغیاں ہیں جن کا ہم سے کانٹیکٹ ہوگا, جن کو ہم کھائیں گے یا ان سے ہم قریب ان سے کانٹیکٹ رکھیں گے, جس کے ذریعے پھر انسانوں میں بیماریاں آ جائیں گی. اور کرونا وائرس اور اس سے پہلے دوسرے جو وائرس تھے, برڈ فلو, ایوین فلو, وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ اسی طرح کے روٹ سے ہمارے طرف آئے ہیں. اور پھر ایک طرف تو یہ کہ آپ نے جو ہیبیٹیٹ کی ڈسٹرکشن ہے, ایکولوجیکل ڈسٹرکشن ہے, ایک تو وہ روٹ ہے جس کے ذریعے وہ پہلے انسان کی طرف آتے ہیں, اس کے بعد جو ماڈرن لائف اسٹائل ہے کہ مائگریشن, ٹریول, کلائمیٹ چینج کے پیٹرنز اور گلوبل جو سپلائی چینز ہیں, اس کی وجہ سے وہ پھر مزید پوری دنیا میں بہت آسانی سے پھیل سکتے ہیں, اس سے پہلے کہ ہم ان کا کوئی علاج کر سکیں. تو یہ دو ایگزامپلز ہیں جن کے اندر اگین اگر آپ اسٹینڈرڈ مین اسٹریم بایولوجی کے اندر اگر آپ دیکھیں, مین اسٹریم سائنس کے اندر آپ دیکھیں, تو اس کا بالکل ایک میکینیکل فزیکل کاز بتایا جائے گا کہ بھائی وبا پینڈیمک کیوں ہوا, کیونکہ وائرس تھا, کینسر کیوں ہوا, کیونکہ جین میوٹیشن تھی. لیکن ایکچولی دونوں چیزوں کا ہمارے سیاسی, سماجی, جو ہم جس طرح سے زندگی گزارتے ہیں اس کے اندر بالکل گٹھ جوڑ ہے. آپ اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے ہیں. آپ جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں وہ اس کا حصہ ہے, تو آپ اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیزوں کو اس جامع انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک آپ اس چیز کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکیں گے, سمجھ نہیں سکیں گے, اس وقت تک آپ وہ سوال نہیں پوچھ سکتے, آپ سائنس پر اس طرح کی تنقید نہیں کر سکتے جس سے پھر آپ ایک الگ نئی سائنس کو تشکیل دے سکیں گے. تو آخری میں جو ہے وہ, اچھا یہ جو اس کا صرف نظریاتی پہلو نہیں ہے بلکہ اس کا ایک پولیٹیکل اکانومی کا بھی پہلو ہے, اور وہ یہ کہ جینز کے طور پہ دنیا کو دیکھنا, جینز کے طور پہ ڈیزیز کو دیکھنا صرف نظریاتی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک پولیٹیکل اکنامک پہلو بھی ہے, یا جس کی وجہ سے, جس کے تحت بہت زیادہ ایک بڑی جینومک اکانومی, بایو اکانومی بھی بن گئی ہے. اور وہ پروجیکٹڈ تو یہ ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں جو ہے وہ $6 ٹریلین اس کی جو ہے وہ مقدار وہ ہوگی, سائز ہوگی. اور وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جس کے ذریعے جینومک ڈرگس بنتے ہیں, جینومک ڈیوائسز بنتی ہیں, ٹیسٹ بنتے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اس کی پوری ایک سورٹ آف لارجر پولیٹیکل اکانومی ہے. تو آخری میں یہ کہ اگین جو آف کورس یہ جو کوٹ ہے وہ بڑا اچھا ہے کہ the speed of light is the same under socialism and capitalism, but whether the cause of tuberculosis is said to be a bacillus or the capitalist exploitation of workers, یعنی کہ جن حالات میں ورکرز کو اس زمانے میں رکھا گیا تھا جب ٹی وی بہت پھیلا تھا, وہ ورک ہاؤسز تھے جہاں پہ بہت بری کنڈیشنز تھیں, لائٹ نہیں ہوتی تھی, ڈیمپ ہوتا تھا, جس کے ذریعے ٹی وی بہت پھیلتا تھا. لیکن اگین ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ٹی وی جو ہے وہ ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہو رہا ہے, جو کہ بات درست ہے لیکن ایک لارجر کانٹیکسٹ بھی اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آبجیکٹیو اسی سینس میں ہیں, جب آپ کچھ پولیٹیکل, سوشو پولیٹیکل ازمپشنس کے ساتھ چلو تو پھر یہ آپ کے لیے آبجیکٹیو ہیں, لیکن ایکچولی اس کی ایک لارجر ریئلٹی ہے جس کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو آخری میں یہ کہ اس کے تحت جو ہے وہ پہلے تھوڑی سی ڈائریکٹنگس آف نیچر پہ بھی آپ نے تھوڑی سی بات کی تھی. میرا خیال ہے کہ زیادہ جو ماڈرن, تھوڑا سا زیادہ کنٹمپرری کچھ طریقے ہیں سائنس کو اپریشیٹ کرنے کے, جو اس طرف آتے ہیں, جو سورٹ آف اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ
یہ جو ہمیں جینز اور انوائرمنٹ کی بائنری میں سے نکلنا ہے، رائٹ، کہ صرف جین اور انوائرمنٹ نہیں ہے بلکہ ایک انٹریکٹیو اور ایک پارٹس آف اے ہول ہیں، جین، آرگینزم اور انوائرمنٹ، اور اس میں ٹیشو بھی ایڈ ہوتا ہے. تو جین، آرگینزم، جین، ٹیشو، آرگینزم، انوائرمنٹ، چاروں لیولز کے اوپر ہمیں ٹوٹیلٹی کے اندر نیچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سیلز کو سمجھنے کی، ڈیزیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سائنس کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک کہ ہم ان تمام چیزوں کو ایز این انٹریکشن نہیں دیکھیں گے اور ہم ان تمام لیولز کے اوپر اپنی سائنس نہیں کریں گے، تمام لیولز کو ایگزامن نہیں کریں گے اور اس کی انٹریکشن کو نہیں دیکھیں گے، جب تک ہم ایکچولی ایک جامع انالیسس نہیں کر سکتے نیچر کا. اور یہ جو ٹرپل ہیلکس، آپ میرے خیال ہے آپ کو کتاب اچھی لگے گی کہ اس کے اندر بڑے اچھے طریقے سے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے ایک آلٹرنیٹیو تھیوری آف بایولوجی شیپ ہو سکتی ہے جو ڈائلیکٹیکل میتھڈ کے ذریعے نکلتی ہے، مگر اس کے اوپر مزید اس کو آگے لے جاتے ہوئے کہ کس طرح سے جو ہے وہ نہ صرف جینز بلکہ جین اور آرگینزم کا ریلیشن، جین اور ٹیشو کا ریلیشن، آرگینزم اور انوائرمنٹ کا ریلیشن، کس طرح سے وہ آپس میں چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ بھی کرتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہوئے جہاں جہاں آرگینزم جو ہے وہ جہاں جہاں انوائرمنٹ آرگینزم کو شیپ کر رہی ہے، اور انوائرمنٹ کے پریشر کے ذریعے جب آرگینزم اڈیپٹ کر رہا ہے، اپنے آپ کو چینج کر رہا ہے، اس طرح آرگینزم بھی انوائرمنٹ پر ایکٹ کر رہا ہے اور انوائرمنٹ کو بھی چینج کر رہا ہے، رائٹ. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم میں صرف انوائرمنٹ ملتی ہے اور ہم کچھ نہیں کرتے اس کے اندر. ہم گھر بناتے ہیں، ہم کھانا پکاتے ہیں، ہم بھی انوائرمنٹ کو چینج کرتے ہیں. تو آرگینزم اور انوائرمنٹ کا ون سائڈڈ ریلیشن شپ نہیں ہے، وہ ریڈیوسیبل نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کا ڈائلیکٹیکل ان کا ریلیشن شپ ہے جس کے ذریعے وہ دونوں ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس رشتے کے ذریعے وہ دونوں جو ہیں وہ ایک نئی ٹوٹیلٹی کریٹ کرتے ہیں، رائٹ. اور اس چیز کو، اس ریلیشن کو سمجھتے ہوئے ہم جب تک جو ہے وہ سوال نہیں پوچھیں گے، جب تک اس کے تحت ہم سائنس نہیں کریں گے، جب تک ہم ایکچولی ایک جامع طریقے سے سائنس نہیں کر سکتے، ہم دنیا کو نہیں سمجھ سکتے. تو یہ جو ہے وہ ڈائلیکٹیکل بایولوجی کے کچھ اسی کے اوپر میرا خیال ہے مجھے اینڈ کر دینا چاہیے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں. جین، آرگینزم، انوائرمنٹ، ٹیشو جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں ہیں جس میں وہ سب ایک دوسرے کو چینج کر رہے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو شیپ کر رہے ہیں، اور اس کے تحت وہ ایک اور ریئلٹی کریٹ کرتے ہیں جو لارجر دین دا سم آف اٹس پارٹس ہے. آپ نے کہا کہ ڈیزیز جو ہے مطلب وہ جینیٹک نہیں ہوتا، جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں فار ایگزامپل آپ کو فیملی میں شوگر ہے تو آپ کے پیرنٹس کو شوگر تھی اس لیے آپ کو بھی شوگر ہے، یا کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہے. تو آپ کی جو آج کی ٹاک سے میں یہ سمجھا ہوں کہ بیسکلی یہ ڈیزیز فیملی اورینٹیڈ نہیں ہے، لیکن اس کے ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اس انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے؟ اگر ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ یہ نہیں ہے کہ جینز بالکل جینیٹک نہیں ہوتے، جینیٹک کمپوننٹ ہوتا ہے. کچھ ڈیزیز ٹھیک ہے جینیٹک میوٹیشن سے ڈائریکٹ ہوتے ہیں، بہت اسمال، بہت چھوٹی پروپورشن آف جینز جو ہیں وہ آپ بہت چھوٹی پروپورشن آف ڈیزیز آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈائریکٹلی جینیٹک ہے. ڈائریکٹلی جیسے ڈاؤن سنڈروم ڈائریکٹلی جینیٹک ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ایک ڈائریکٹ میوٹیشن سے آتا ہے. لیکن بہت سارے جو آپ ڈائبٹیز کی طرف اشارہ کر رہے ہو ان ساری چیزوں کا کوئی ڈائریکٹ جینیٹک کاز نہیں ہے. ایک انڈیکیشن ہے کہ کیونکہ شاید آپ کی فیملی میں ہیں اس لیے ہو سکتا ہے آپ کے اندر بھی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں لائف سٹائل کا، سوشل فیکٹرز کا، انوائرمنٹ کا، اوور آل جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا اس کے اوپر اثر ہے. تو آپ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا تو یہ ہے یا تو یہ ہے. دونوں چیزوں کا آپس میں جس طرح سے انٹریکشن ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ جنم لیتا ہے. ہم وہ جنریشن ہے جو فیس بک کے ساتھ ساتھ بڑے ہوئے ہیں، اور جب فیس بک نیا نیا آیا تھا 2010-11 کی بات ہے تو سائنٹسزم، یہ جو آپ ڈاکنس کی بات کر رہی ہیں، اور معاشرے میں ایسی بہت ساری چیزیں آئیں جو ہر چیز پہ تنقیدی ہوتی تھی، کلیم کرتی تھی کہ ہر چیز پہ تنقیدی ہے، اور وہ سائنس تھی، وہ ڈاکنس تھا. اور وہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس زمانے میں ایسے گروپس بنے تھے سوشل میڈیا پہ، فیس بک اسپیشلی، جو مذہب پہ بہت زیادہ تنقید کرتے تھے اور چیز پہ تنقید کرتے، اور وہ سائنس کے نام پہ. جی. اور اس کا ایک افیکٹ بھی بنا تھا، مطلب اس کی پولیٹکس جو بعد میں بنی، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ تھوڑی بات کریں کیونکہ اس کے بڑے انٹرسٹنگ امپلیکیشنز تھے. کہ ایک جنریشن آئی جس نے ایک خاص قسم کا ایتھیزم سیکھا سائنس کے نام پہ، ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بعد میں سیاست بنی. کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک بری جنریشن تھی. مجھے اتنا اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں پتا، لیکن تھوڑا سے مطلب جتنا مجھے پتا ہے، میرے خیال ہے اور ساتھی اور اس پہ زیادہ بات کر سکیں گے.
لیکن یہ جو ایک ہے نا ایک بالکل ہی ایک ایمپیریسزم کی ایک فیٹش ہے کہ مطلب بس ہر چیز ہم نے بس سائنس نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے, ہم نے میجر کر لیا, ہم نے اس کو جو ہے وہ اس طرح کی لاجیکل آرگیومنٹس دے دی کہ بھائی خدا تو نظر نہیں آتا تو دیر فور خدا نہیں ہے, اس طرح کی جو باتیں. تو وہ جو ایک ایمپیریسزم کے اس سے اس طرح کی جو کرٹیک آئی تھی رچرڈ ڈاکنز خاص طور پہ, بالکل ہی ایک ان کی اپنی جو اس کی اپنی جو پولیٹکس ہے, اس پوری نظریے کی اپنی پولیٹکس ہے جس کو وہ بالکل انٹروگیٹ نہیں کرتے. اور اینڈ میں وہ جو پروجیکٹ بنتا ہے وہ یہی ہے کہ بھائی کچھ لوگ ہیں جو زیادہ سمجھدار ہیں, جو زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں, وہ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں اور باقی سب لوگ تو ڈم ہیں. انہیں کی فیمس ٹویٹ ہے نا کہ پوری مسلمان دنیا نے جتنے نوبیل پرائز ونر نہیں پیدا کیے جتنا ایک کیمبرج یونیورسٹی کی کالج نے پیدا کر دی. یہ دو چیزیں آپس میں ایکویولنٹ کیسے ہیں؟ آپ اس کی پوری تاریخ کو, آپ اس کی پوری جو سماجی سیاسی اس کا جو پورا ایک پہلو ہے کہ بھائی کیمبرج کی کالج میں کون لوگ جا رہے ہیں, ہاں بہت سارے مسلمان بھی جاتے ہیں, لیکن کون لوگ جا رہے ہیں, ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, نوبیل پرائز کی اپنی کیا سیاست ہے, وہ کس طرح سے دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو پورا مسلم دنیا کا پچھلے کئی صدیوں میں جو کردار ایک اوور آل دنیا کے لیول پہ امپیریلزم کا کیا کردار رہا ہے, اس کو انڈر ڈیولپ کرنے میں وہ پوری سیاست سے ماورا جو ہے وہ ایک عجیب سی ایک بس فیصل سا ایک کمپیریزن ہے کہ بھائی یہ دیکھو انہوں نے تو نوبیل پرائز ونر نہیں جنریٹ کیا, اس کا مطلب تو یہ تو ڈم ہے. اس سوال کا ایکسٹینشن میں وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ یہاں پہ اس زمانے میں ابھی بھی بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ سیکولرزم اور مذہب کا ہے. اگر ہم سب سائنٹیفک ہو جائیں تو یہ بہت ہی پاپولر بھی ہے یہاں پر, ہاں اس پہ بھی اگر آپ تھوڑا بات آدھی باتیں یہ کریں گے تو کل کم کریں. نہیں مطلب میرا تو خیال ہے کہ کلیئرلی جو ہے وہ سائنس اٹ سیلف جو ہے وہ کوئی جیسے کہ میری ٹاک تھی کہ کوئی ماورا کوئی سپیریئر سسٹم آف تھاٹ تو نہیں وہ ہے. کوئی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ سائنس کو خود ہمیں ہسٹوریسائز اور کرٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا تو سائنس ہے یا تو ریلیجن ہے. جس طرح سے سائنس کو مین اسٹریم سائنس کو کیا جاتا ہے وہ اٹ سیلف ایک ریلیجس کنسیپشن ہے کہ سائنس تو ایک ریویلڈ نالج ہمیں آ رہی ہے, یہی سچ ہے جو سائنس نے بتا دیا. ریلیجن بھی تو ایک طرح سے وہی ہے نا کہ مطلب ایک ریویلڈ سچ ہے, ایک اٹل حقیقت ہے. اور جس طرح سے مین اسٹریم سائنس ہوتی ہے وہ بھی یہی ہے کہ بس یہ اٹل حقیقت ہے کیونکہ ہم نے سائنس سے اس کو ڈیمونسٹریٹ کر دیا. اصل میں تو کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ سائنس بھی ایک ہسٹوریکل پروسیس ہے, سائنس بھی ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, اور ہم یہ اس طرح کی ایک بائنری نہیں کریٹ کر سکتے کہ یا تو سائنس ہے یا تو ریلیجن ہے. ہمیں ایکچولی اس طرف جانا ہے کہ بھائی ہم جس طریقے سے سماج کو سمجھ رہے ہیں ہم اس کی سیاسی نظریاتی بنیادوں کو سمجھیں اور اس کو ایک ہسٹوریکل مٹیریلس پروسیس بنائیں. تو وہ جو سیکولرزم اور ریلیجن والی جو وہ ایک جو بائنری کھڑی کی جاتی ہے وہ اٹ سیلف ایک فالس بائنری ہے. مین اسٹریم سائنس ورسز ریلیجن کی جو بائنری ہے میرے خیال میں. اور کچھ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو کیا ہے. آپ کا پورا لیکچر مشورہ میرا ایک ہی سوال تھا کہ آپ کا ٹاپک تھا مارکسزم اور اینڈ سائنس, تو ان دونوں میں آپس میں انٹر ڈسپلنری ریلیشن مین کیا ہے, ان کے ریلیشن کیا ہے؟ جو میری ٹاک تھی یعنی کہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ سائنس کو آپ ایک اگر آپ مارکسسٹ پرسپیکٹو سے دیکھیں تو سائنس کے اندر آپ ایک ہسٹوریکل مٹیریلسٹ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ سائنس کی اپنی تاریخ کیا ہے, وہ سماجی رشتے, سماجی فورسز, سیاسی فورسز اور آئیڈیاز جو ڈومیننٹ ہیں ان کا سائنس کے اوپر کیا اثر ہے, اور سائنس کس طرح سے دوبارہ ان کو تقویت بھی پہنچا رہا ہے. مارکسزم ہمیں یہی مارکسزم کا جو اگر آپ فلسفی بنیاد پر دیکھیں, جیسے آپ اگر ایاز کی ٹاک میں تھے تو اس نے سمجھایا کہ کس طرح سے تاریخ کو, حقیقت کو, ریئلٹی کو ایک تاریخی پس منظر میں کس طرح دیکھا جاتا ہے, ڈائلیکٹکس کس طرح ڈائریکٹلی کس طرح دیکھا جاتا ہے کہ ہر چیز کی ہر آئیڈیا کی ایک تاریخ ہوتی ہے, ہر آئیڈیا کا ایک سماجی اور سیاسی اس کی بنیادیں ہوتی ہیں. اسی طرح سائنس بھی ایک سوشل آئیڈیا ہے, سوشل عمل ہے, سوشل پریکٹس ہے, اس کا بھی کچھ تاریخی اور سیاسی بنیادیں ہیں, اور ہمیں ان بنیادوں کو چیلنج کرنا ہوگا, انہیں دیکھنا ہوگا, انہیں سمجھنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے جو
جو ہمارے جو رائج آئیڈیاز ہیں, رائج جو فورسز ہیں, ڈومیننٹ فورسز ہیں, وہ کس طرح سے سائنس کو شیپ کر رہی ہیں. اور ہم جب ان کو دیکھیں گے کہ اس طرح سے وہ سائنس مطلب جب ان کو انالائز کریں گے اور انہیں سمجھیں گے, تو پھر ہم انہیں چیلنج بھی کر سکیں گے, اور اس کے تحت ہم ایک اور سائنس کریٹ کر سکیں گے جو زیادہ جو پھر کچھ اور سیاسی فورسز اور کچھ اور سیاسی آئیڈیاز کی سے آئے. تو اٹس انہیرنٹلی سائنس از انہیرنٹلی پولیٹیکل, اور ہمیں جو ہے وہ کس طرح کی سائنس کرنی ہے وہ ہمیں اسی وقت سمجھ آئے گی جب ہم ابھی کی سائنس کو اس تناظر میں سمجھ سکیں گے. سب سے پہلے تو آپ نے کچھ پچھلے ہسٹوریکلی بتایا کہ کون سی چیزیں سائنس کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے اور آپ نے انہیں مطلب پہلے بھی ڈیبنک ہو گئے اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلا. تو آج کے ایسے سائنٹیفک متس جو ہیں آپ نے ایک دو ڈیبنک کیے ہیں, کچھ اور اگر آپ کو دکھتے ہیں تو وہ بھی آپ انہیں ڈیبنک کریں, اور آپ اس ریٹورک کی نتیجے میں ہونے والی تباہی کو کچھ بتا سکتی ہیں کہ کیا اس کا نتیجہ نکلے اگر ہم نے نہیں دیکھا. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس کا پورا نتیجہ یہ تھا کہ ہمیں ایک وائٹ سپرمیسسٹ یا ایک نازی پارٹی کی شکل میں نظر آیا جس نے دنیا کا بڑا کباڑہ کیا. تو آگے چل کے آپ کیا دیکھتی ہیں اس کو, اور اگر مزید کوئی آپ نے ایک دو آپ نے بتائے ہیں, کچھ اور آپ کے ذہن میں تو وہ بتائیں. پلس یہ تھا کہ ایک سوسائٹی کے بارے میں ہی ہے, کچھ چیزیں ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس ہو رہی ہیں, ہم ایز سوسائٹی اس کی اڈاپٹیشن یا اس کو اس طرح سے نہیں, میری اڈاپٹیشن سے مراد وہ والی اڈاپٹیشن نہیں ہے. ان اے سینس جیسے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہمارے جب میں پڑھ رہا تھا تو کس طرح سے چیزیں یا ہمارے پاس مینس کس طرح کے تھے اور آج کے کیا مینس ہیں. تو میں خود ایک ٹیچر ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کس طرح سے ہم ایک سینرجی کریٹ کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ سوسائٹی کی شیپ میں, اور میری مراد یہ ہے کہ اس کو زیادہ ایکسیسیبل بنایا جائے ود رسپیکٹ ٹو دا ریسورس اینڈ دا جو بھی سوشل وہ بن سکتا ہے. تو میرے بس یہی چیزیں ہیں. بالکل اچھا سوال اس سینس میں ہے کہ کس طرح سے جو آپ کہہ رہے تھے ایک آئیڈیولوجیکل کامن سینس جو کہ ہے بایولوجی میں, اور اس سے میرا مراد وہی ہے جو میں نے آپ کو باتیں کہی تھی کہ بھائی ایک ڈٹرمنسٹ ریڈکشنسٹ قسم کی سائنس ہے کہ بھائی تمام ڈیزیز جو ہے وہ جینیٹک ہے, تمام ہیومن بیہیویئر بھی جینیٹک ہے, ہم سب جینز ہیں. تو اس کے تحت جو ریسرچ ہو رہی ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کینسر کے اوپر زیادہ تر جو ریسرچ ہو رہی ہے, واسٹ میجورٹی جو ریسرچ ہو رہی ہے, اب تھوڑا سا اور لوگ بھی کر رہے ہیں جو تھوڑے سے الگ بنیادوں پہ کر رہے ہیں, لیکن جو واسٹ میجورٹی ریسرچ ہو رہی ہے وہ جینیٹک ہے. اور یہ کب سے ہو رہا ہے کینسر کے اوپر, ہم آج سے نہیں 1905 سے جو ہے وہ دنیا کی جو سب سے بڑی کینسر سوسائٹی ہے وہ مطلب پچھلے 120 سال سے ایگزسٹ کرتی ہے, اور الگ الگ بنیادوں پہ ریسرچ ہو رہی ہے. جینیٹک ریسرچ پچھلے 1950 سے ہو رہی ہے. اس کے نتیجے میں ہم آج تک جو ہے وہ بہت کم اس طرح کے ہمارے پاس پکے کینسر کے علاج ہیں فار ایگزامپل. اور سچویشن یہاں پہ یہ ہے, آپ اس کو جیسے میں نے کہا کہ اگر وائڈر لینس میں دیکھیں تو کینسر صرف جینیٹک نہیں ہے, کینسر کے بہت سارے محرکات ہیں جو کہ سارے ہمارے لائف اسٹائل سے ایسوسیٹڈ ہیں, اور وہ تو اپنی طرف چلے جا رہے ہیں, کینسر پھیلے جا رہے ہیں. اور کینسر ایکچولی اب ینگر اینڈ ینگر لوگوں کو کینسر ہو رہا ہے. تو اب پہلے جو کینسر 50 سال کی عمر 60 سال کی عمر میں ہوتے تھے, وہ اب 30 سال 40 سال کی عمر میں لوگوں کو ہو رہے ہیں. اور جو لیٹسٹ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگلے 10 سالوں میں یا ان دا کمنگ فیوچر 1 out of every 2 people will have cancer. یہ یو کے کا اسٹیٹ ہے. تو اگر یہ یو کے کا اسٹیٹ ہے تو یہ بہت زیادہ دنیا پر اپلائی ہوتا ہے. تو اگر وہی بات ہے کہ ہم بالکل ہیڈ ان دا سینڈ کر کے صرف جینیٹک کاز ڈھونڈتے رہیں اور جینیٹک کیور کرتے رہیں اور اس لارجر ریئلٹی کو نہ ایڈریس کریں, تو سب سے بڑا تو یہی ہے کہ ہمارے جتنا بھی کام, جتنی بھی ہم ڈیزیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں, اگر جینیٹک طور پہ کرتے رہیں تو ہم لارجر اسکیم آف تھنگس میں انٹروین نہیں کر پا رہے. اسی طرح اگر آپ کووڈ کا ایگزامپل لے لیں, یہ والے کووڈ کی ہم نے ویکسین بنا لی, بہت اچھی ویکسین بن گئی, ہم بہت لکی تھے کہ ہم نے mRNA ویکسین کو ٹرائل کیا, اور ابھی تک ہم سب ایک بالکل نئی ٹیکنالوجی ہم نے بس پائلٹ کر دی اور وہ چل رہی ہے اور سب ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کا جو وائرس ہے یہ بہت لانگ اوور ڈیو تھا. یہ مطلب آیا تو یہ آل آف اے سڈن ہے, لیکن یہ اس طرح کا وائرس بہت لانگ اوور ڈیو تھا. وائرولوجسٹ جب میں بیچلرس کری تھی تب جو ہماری وائرولوجی کے پروفیسر تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم مطلب دنیا کے وائرولوجسٹ جو ہیں وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایکولوجیکل ڈسٹرکشن ہو رہی ہے اس سے اس طرح کا وائرس آنا جو کہ بہت ڈیڈلی ہو,
کیونکہ ہماری کوئی امیونٹی نہیں ہے اس طرح کے وائرسز سے. تو یہ اوور ڈیو ہے, یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے, رائٹ. اور ہم لکی تھے کہ جو وائرس آیا ہے کرونا وائرس, یہ ایکچولی ان دا لارجر اسکیم آف تھنگس ویک وائرس تھا. یہ ایزیلی ایک بہت اسٹرانگ وائرس ہو سکتا تھا جس سے بہت لوگوں کی جانیں افیکٹ ہو سکتی تھیں, لیکن یہ ایونچولی اس کی ویریولنس جو تھی وہ اتنی ہائی نہیں تھی, اس کا پھیلنا اتنا آسان تھا لیکن اتنا بھی آسان نہیں تھا. تو اس کی ویکسین تو بن گئی اور وہ ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کے اور وائرسز آ سکتے ہیں اور زیادہ ڈیڈلی. تو یہی بات ہے کہ اس طرح کے تمہیں بہت سارے زومبی سینیریوز پینٹ کر سکتے ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتی ہوں, لیکن یہ جو ہے وہ ایک فکسیشن جو ہے وہ جینز کی طرف اور ایک لارجر سوشل کانٹیکسٹ کو نہ دیکھنا اور انسانی جسم کو, نیچر کو ایک لارجر سینس میں نہ سمجھنا, اس کے یہ نقصانات ہیں کہ ہم ایکچولی جو چیلنجز ہمیں آ رہے ہیں وہ ہم ان کو نہیں میٹ کر پا رہے ہیں. کینسر کا ابھی بھی سب سے بڑا علاج کیا ہے کہ آپ ریڈیشن دے رہے ہیں انسان کو, جو کہ ایک مطلب بہت ہی سب سے جو کارآمد علاج ہے وہ 100 سال پرانا ہے. مطلب وہیں پر ہم پھنسے ہوئے کہ سب سے کارآمد علاج کیا ہے کہ ریڈیشن سے بیچارے کو مار دو, اس کے جو اتنے بھی لائف سیلز ہیں مر جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. یا مطلب زہر جو ہیں, جو عام طور پہ انسان زہر ہوتے ہیں ان کو کم کوانٹٹیز میں دو تاکہ کینسر نہ جائے, جو کیمو تھراپی ہوتی ہے, یا تو وہ آرگن ہی کاٹ دو. تو اس کے علاوہ کوئی نیوانس قسم کے, جو کہتے ہیں کہ جینز بہت پریسائز ہوتے ہیں, جینیٹک تھراپی بہت پریسائز ہوتی ہے, لیکن ہمارے پاس اس طرح کی جو سکسیس سٹوریز ہیں جو کہ جینیٹک تھراپیز ہیں, میں نہیں کہہ رہی نہیں بنے ہیں, لیکن ان کی ایفیکیسی جو ہے وہ نہیں ہے جو اس طرح کے پریسائز علاجوں کی ہونی چاہیے. تو یہ ہے اس طرح کی نوٹ پہ. آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا میں نے کہا تھا کہ آپ جیسے آپ نے بتا دیا کہ زومبی سینیریو, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے اس کی سوشل امپلیکیشنز آپ نے بتایا کہ اس طرح کے نوشنز کریٹ کیے جاتے ہیں جو بہت پاپولرائز کر دیے جاتے ہیں یا ایک کامن سینس بنا دیا جاتا ہے. آپ آنے والے وقتوں میں اس کی کیا سوشل امپلیکیشن دیکھتے ہیں, جیسے کہ آپ نے پچھلے وہی آئی تھنک کہ آپ وہی طرف اشارہ آپ کا ہے, یا وہی طرف میں اشارہ کروں گی کہ وہی جو ایک انہیرنٹ قسم کی جو کیپیبلٹیز کہی جاتی ہیں انسانوں کو, وہی آپ انہیرنٹلی جو ہیں وہ ڈیزیز سے ولنریبل ہیں. مطلب وہی انڈیویجولائزیشن مزید اس طرح کی, میرا خیال ہے کہ وہی ایک چیز ہے جو میرے سینس میں آتی ہے. تھوڑا سا اس بارے میں مزید سوچنا پڑے گا کہ ایک ڈیزیز کا, ایک سوسائٹی کا انڈیویجولائزڈ تصور مائنس اینی کائنڈ آف لارجر کلیکٹیوٹی, جو ہم نے کووڈ میں بھی دیکھا تھا. کووڈ میں ان سم ویز وہ ہماری جو ایک ریگولر جینے کا طریقہ ہے وہ بریک بھی ہوا تھا, اس میں وہ بھی آئے تھے, لیکن جو ڈومیننٹ طریقہ تھا وہ یہ کہ سب لوگ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ اپنے آپ کو کریں, اور جو لوگ بالکل ولنریبل تھے, جو لوگ فرنٹ لائنس پہ تھے, ان کے بارے میں بغیر سوچے ہوئے. ایک انڈیویجولائزڈ کانسیپٹ آف ڈیزیز تھا. ڈیزیز واز ناٹ اٹ واز ناٹ COVID is not a disease of sick individuals, like something like a pandemic is not a disease of sick individuals, it's a disease of sick society. لیکن آپ نے اس کو ڈیل کیسے کیا تھا ایز سک انڈیویجولس, کہ بہت سارے سک انڈیویجولس ایک سوسائٹی میں ہیں, نہ یہ کہ سوسائٹی میں کوئی پرابلم ہے. آپ نے ڈیل بھی اس کو ایک انڈیویجول لیول پر ہی کیا تھا, بجائے اس کے کہ ڈیل آپ اس کو ایک سوشل لیول پہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہی اس کامن سینس کو دوبارہ سے جو ہے نا, وہ کامن سینس میں گریویشن سینس میں نہیں یوز کر رہی ہوں, مجھے بعد میں ایاز کہے گا, لیکن وہ اسی سینس میں کہ وہ ایک آپ کی ازمپشن یہی ہے کہ سوسائٹی تو انڈیویجولس ہی ہیں, انڈیویجولس کا مرکب ہے, اور ہمیں سوسائٹی میں اگر انٹروین بھی کرنا ہے تو ہمیں انڈیویجول لیول پر ہی انٹروین کرنا ہے. محنت کشیس دنیا سے جب اپنا حصہ مانگیں گے, ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے, ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے.